پھر تو ہمارے بات کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. تو یہی بات ہے کہ یحذر المنافقون، وہ ڈرتے رہتے ہیں منافقین، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ نازل ہو جائے ان کے حق میں کوئی سورت، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں کے راز کی اطلاع دیا کرے. قل استہزئوا، تو آپ انہیں کہہ دیں استہزئوا، کرتے رہیے مت کریں. اب ہمارا جو مذاق اڑاتے رہتے مذاق اڑاتے رہیے. ان اللہ مخرج ما تحذرون، ان اللہ مخرج ما تحذرون، تحقیق اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے اس نفاق کو، ظاہر کرنے والا ہے آپ کے اس گندگی کو جس کے اظہار سے آپ لوگ ڈرتے ہیں، جس کے آشکارا ہونے سے آپ لوگ ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حقائق بتا دے گا کہ یہ بدبختیاں کر رہے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھ بھی لیں، تحقیق کروائیں کہ بھائی آپ لوگ فلاں جگہ دیتے تھے، ایسی بات آپ کر سکتے تھے؟ کوئی بات رسول پاک صلی اللہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھیں کیا فلاں جگہ دیتے تھے آپ لوگوں کی میٹنگ ہو رہی تھی، آپ لوگوں نے یہ بات کی؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھ لیں لَيَقُولُنَّ، تو وہ کہیں گے إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہاں جی ہم گپ شپ لگا رہے تھے، پھر گپ کی بات کی. انما كنا نخوض ونلعب، کہ ہم تو گپ لگا رہے تھے. قل، تو آپ کہہ دیجئے کہ باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اللہ اور اللہ کے آیات اور اللہ کے رسول کے متعلق آپ گپ لگاتے رہے. بدبخت یہ کچھ گپ والی بات ہوتی ہے. گپ شپ لگاتے تو اللہ کے ذات کے ساتھ، گپ شپ لگاتے قرآن کے ساتھ، گپ شپ لگاتے اللہ کے رسول کے ذات کے متعلق. کوئی قل باللہ، یا آپ اللہ اور اللہ کے آیات اور رسول کے ساتھ مسخرے اڑاتے ہیں. لا تعتذروا، بات خبردار اس چیز میں پیش نہ کریں. اللہ کریم نے فرمایا کہ کوئی چیز قابل قبول نہیں. لا تعتذروا، ایکسکیوز پیش نہ کریں. قد کفرتم بعد ایمانکم، آپ کا کفر ظاہر ہو چکا ہے ایمان کے اظہار کے بعد. آپ تو اظہار کر رہے تھے ایمان کے حقیقت میں تو آپ کافر ہیں، اب ابھی آپ کا کفر آشکارا ہو گیا. قد کفرتم بعد ایمانکم، کے بات ایمان کی کرتے ہیں، مسخرے اڑاتے ہیں پیغمبر کی بات، ایمان کی کرتے ہیں، مسخرے اڑاتے ہیں اللہ کے احکام کی. یہ کوئی ایمان توڑا ہوا؟ قد کفرتم بعد ایمانکم، آپ کافر ہو چکے ایمان کے اظہار کے بعد. انا فعن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر ہم درگزر کریں عن طائفۃ متخلفین، اور پیچھے رہنے والے ایک گروہ کا. یہ وہ گروہ جن کے متعلق میں نے کہہ دیا تھا کہ تھے سارے مسلمان، لیکن سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک سے رہ چکے تھے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے استوانوں سے باندھ لیا، مسجد کے پلر سے اپنے آپ کو باندھ دیا کہ اگر میں جرم کر دیا، میں اپنے آپ کو خود سزا دینا چاہتا ہوں، اور اپنے آپ پر کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا. بس صرف نماز کے لیے اور ضروری حاجات کے لیے اپنے کو کھول دیتے اور پھر آ کے اپنے کو باندھ دیتے اور اس طرح کھڑے رہتے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے مسجد نماز کے لیے انہیں دیکھ لیتے اور حضرت علی سے کہہ رہے تھے کہ ان کو کھول دیں نماز پڑھیں. نہ وہ کھل جاتے، نماز پڑھ کے واپس پھر جاتے ہیں. دن رات اس طرح کھڑے رہتے، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا، نہ کچھ. اللہ کریم نے معاف کر دیا کہ ان لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے اور وہ ہیں اصل میں مسلمان، سستی کی ہے انہوں نے. اگر ہم معاف کر دے طائفۃ منکم، ایک طائفہ آپ میں سے، تو یا وہ استوانوں والے ہیں یا پھر وہ تین ہیں، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو یہی وہ لوگ تھے جن کا توبہ قبول ہو گیا. اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ میں نے کوئی جنرل ایمنسٹی کا اعلان کر دیا کہ سارے لوگ جو تبوک سے پیچھے رہ گئے میں نے ان کو معاف کر دیا. آپ کو خاص معاف کروں گا، آپ کی کفر تو ظاہر ہو چکی، وہ تو مجھے معلوم ہے وہ مسلمان لیکن سن تک کر سکتے ہیں. تبھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی عذر مذر نہیں ڈھونڈا، بلکہ جیسے کعب بن مالک آ گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماعیل ان کیس ہوئے تھے، وہ ماں پہ کہا کعب آپ کو کیا ہو گیا؟ میں باقی تو تم سے کیوں منافق ہیں، لیکن کعب بن مالک بھائی آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ تو وہ تو سارے مسلمان تو اس نے کہا کچھ نہیں ہو گیا تھا بھائی، آپ گئے کیوں نہیں؟ اس نے کہا کوئی ایکسکیوز نہیں میرے پاس، بس سستی کی وجہ سے نہیں کیا.
اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں واپس آ کے جب بیٹھ گیا لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ ایکسکیوز پیش کرتے رہے. اب عذر تھوڑے ہوتے ہیں انسان کے ساتھ. آدمی کہیں نہ جانا چاہے چاہ تو اگر وہ بنا سکتے ہیں تو عذر تھوڑے ہوتے ہیں. آدمی کوئی ایکسکیوز بنا دیتے. اس نے کہا بھائی کوئی ایکچوئل ایکسکیوز ہے نہیں اس کے لیے کہ میں رہا. اور اس نے کہا کہ بعد میں مجھے پتا لگ گیا کہ دو اور مخلص صحابہ مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ وہ تو یہی بات کر چکے ہیں رسول پاک کے سامنے کیونکہ کوئی عذر مذر نہیں تھا. ہماری کوئی ضرورت نہیں, ہمارے لیے کوئی چیز نہیں تھی رکاوٹ. ہم غزوہ تبوک میں کیوں نہیں گئے؟ اس نے کہا سستی کی وجہ سے. آج جائیں گے اور کل جائیں گے اور پرسوں جائیں گے. لمبا سفر ہے, جب آپ پہنچیں گے تو ہم آپ کو راستے میں کہیں مل جائیں گے. اور اس میں آپ واپس بھی آئے اور ہم نہ آ سکے, بس کچھ بھی نہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا کہ ان تینوں کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں رہا. لوگوں نے میل ملاپ سلام وعلیکم السلام کانا پینا حتیٰ کی جیوے میں بھی چاہیے کچھ نہیں. جیوت حق کا ہوگا جیو کہتا ہے ایمان. ایمان ہم اللہ کے لیے شوہر بیوی سے بات نہیں کر سکتے اور بیوی شوہر کے ساتھ بات نہیں کر سکتی. اللہ والی بات کر سکتی اس لیے کہ وہ ہماری فرسٹ پرائرٹی ہے نہیں. دین ہماری فرسٹ پرائرٹی نہیں. فرسٹ پرائرٹی دیٹ از ڈالر. اور جب ڈالر اور دنیا داری یہ فرسٹ پرائرٹی ہو جائے. میں نے اب دیکھ دیا تھا کہ بھائی علماء کے 3 طبقے ہوتے ہیں. کتنے طبقے؟ 3 طبقے بتائیں. الفرسن بتا دیا تھا. ایک ہوتا ہے صوفیہ کا طبقہ. تو صوفی علماء وہ ہوتے ہیں جو عبادات کے ساتھ لگے رہتے ہیں, دنیا و مادیات سے اپنے کو لاپالو کرتے ہیں. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے بزدلوں کا توڑا ہوتا ہے. کس کا توڑا ہوتا ہے؟ بزدلوں کا توڑا ہوتا ہے. اصل صوفی تو وہ ہوتا ہے کہ یہاں اللہ کرے اور باہر برائیوں کے خلاف جہاد کرے. وہ کہتے ہیں دونوں کو آواز نہیں کرنا, ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں, ہم بلند لوگ ایسے ہوتے ہیں. اور دوسرے ہوتے ہیں متجددین. وہ کہتے ہیں کہ جنگجویانہ تصور ختم ہونا چاہیے دین سے. دین کا جنگجویانہ تصور یہ ختم ہونا چاہیے. صحیح ہے. اور کمپرومائز کرنے چاہیے, کمپرومائز ہونے چاہیے. سائنس اور ٹیکنالوجی پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. اور تیسرے ہیں مذہبی سیاسیین. تو مذہبی سیاسیین وہ لوگ ہوتے ہیں مسٹ بی کمیٹڈ اسٹرکٹلی ٹو ہولی قرآن اینڈ سنت اینڈ شریعہ, نو کمپرومائز. ایک مادیات اینڈ میٹیریلسٹک اپروچز ایک ول بی سیکنڈری. The first ever approach of every individual must be spiritual approach. اس کی روحانیت ڈیولپ ہو جائے, روحانیت ڈیولپ ہو جائے, مادیات کی حیثیت دوسری رکھے. جہاں امن کا تصور وہاں امن کا ڈنڈورا سیکھے. جہاں جن کی ضرورت آئے فسط رب الکعبہ یہ ہے میں حاضر ہوں. آپ کون سے والے میں اللہ ہم سب کو بچائے. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, آپ کافر ہو گئے ایمان کے اظہار کے بعد. ان نعفو عن طائفۃ منکم, اگر ہم درگزر کریں ایک طائفہ کو, نعذب طائفۃ تو دوسرے طائفہ جو منافقین ہیں ان کو عذاب دیں گے. کیوں؟ بأنہم کانوا مجرمین, اس لیے کہ وہ جرم کرنے والے تھے. یہ پہلے والا طائفہ جو تھا ان کی ریزمبلنس تھی جرم کے ساتھ, لیکن وہ انٹینشن کوئی جرم نہیں کر سکتے تھے کیونکہ جرم میں انٹینشن کا بڑا دخل ہوتا ہے. جرم میں کیا ہوتا ہے؟ یہ قتل خطا کیوں بن جاتا ہے؟ انٹینشن کی وجہ سے بن جاتا ہے. ایک ہی انٹینشن کیپٹل پنشمنٹ سے لے کر آپ کو بلڈ بنی پر لے جاتا ہے. انٹینشن پر کہ بھائی انٹینشن والا فائد تھا یا بونافائڈ تھا. قانون میں 2 اصطلاحات ہیں اس کے لیے صاحب. ایک کو کہتے ہیں بونافائڈ انٹینشن اور دوسرے کہتے ہیں بونافائڈ انٹینشن. کہ آپ نے سڑک پر کسی آدمی کو لالا کو دھکا دے دیا, صحیح, اور لالا کی ناک ٹوٹ گئی اور 2 داڑھ بھی نکل گئے, صحیح. آپ نے بھائی کیوں اس کو دھکا دے دیا؟ بھائی میرا انٹینشن برا نہیں تھا, میں اصل میں لالا کو دھکا نہیں دے رہا تھا. ایک تو رفتار گاڑی آ رہی تھی اور اگر وہ لالا کو ٹکر مارتی تو اب اس کا جنازہ ہو گیا ہوتا, صحیح. تو کوئی دوسری صورت سوائے اس کے مٹی سے میں اسے جلدی میں دھکا دے دوں کہ وہ گاڑی سے بچ جائے. یہ تکلیف تو اسے پہنچ گئی, لیکن کم از کم گاڑی کے ٹکر سے لیکن آپ نے وہاں پروو کرنا ہوگا
ثابت کرنا ہو تو اسے کہتے ہیں بونافائڈ انٹینشن. کبھی کبھار ایک چیز سے آدمی ہارم بھی ہو جاتا ہے لیکن بونافائڈ انٹینشن ناٹ میٹافائڈ. لیکن یہاں پہ یہ لوگ نہیں جاتے. یہاں پہ کہتے ہیں کہ ابیوز ہو گیا ہے, بچے کو بھی ابیوز ہو گیا ہے, وائف کا بھی ابیوز ہو گیا ہے, اسٹوڈنٹ کا بھی ابیوز ہو گیا ہے. ہم اسے یوز کہتے ہیں, یہ اسے اب یوز کہتے ہیں. ہم اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ یوز. اور یہ اسے اب یوز کہتے ہیں. اس لیے تو بات کر رہا ہوں, یہی میں کر رہا ہوں. لیکن آپ نے کھوٹ میں بھی ثابت کرنا ہوگا کہ میرا انٹینشن بونافائڈ نہیں تھا, بونافائڈ تھا. یہی تو میں مثال اس لیے دے رہا ہوں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافق مرد اور منافق عورتیں بعضهم من بعض, یہ ایک دوسرے کے ساتھ سیم ٹو سیم ہیں. اب منافقین میں کوئی کسی مخلص مسلمان کا بھائی تھا, کوئی کسی مخلص مسلمان عورت کا شوہر تھا. صحیح ہے. تو اب یہ بات ذہن میں آ گئی کہ بھائی وہ اس کی عورت بڑی مخلص ہے, اس کا بھائی بڑا مخلص ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں منافق نہ کسی کا بھائی ہوتا ہے نہ کسی کا شوہر ہوا کرتا ہے. منافق کے گروہ کی ایک کیٹیگری ہے. المنافقون منافق مرد والمنافقات اور منافق عورتیں بعضهم من بعض, یہ ایک دوسرے کے ساتھ مساوی ہیں. یامرون بالمنکر, وہ ایک دوسرے کو ترغیب دے دیتے ہیں اب بالمنکر ناروا کاموں کا, وینہون عن المعروف اور منع کرتے ہیں معروفات اور جائز کاموں سے, ویقبضون ایدیہم اور خیر سے اپنے ہاتھوں کو رکواتے رہتے ہیں. نسوا اللہ, انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے. فنسیہم, اللہ کریم نے انہیں بھی چھوڑ دیا. اللہ کریم نے انہیں بھی چھوڑ دیا. ہم کہتے ہیں اس سمے ہم کہتے ہیں بڑے تو خدا میں چھوڑ رہے تم لانا سبھی لڑتے اڑ تھی. مجھے بتاؤ تو یا پڑے واقع کبھی کبھار بچہ آدمی کے کنٹرول میں نہیں جاتا تو ہم کچھ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ خدا کا بچہ, تو کہتے ہیں پڑھے چھوڑ رہے نہیں, تو وہ اس سے تعلق ہو سکتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا, تو اللہ کے کون سے ان کو حاجات اور ضروریات ہے جو ان کے بغیر نہیں پورے ہو سکتے. اللہ کریم نے فرمایا ہم نے بھی ان کے لگام چھوڑ دیا, یہ کریں جہاں جانا ہے تاکہ جلدی پہنچ جاؤ. نس اللہ, انہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے. فنسیہم, اللہ نے ان کو بلا دیا. ان المنافقین, تحقیق منافقین هم الفاسقون, یہی تو بدماش لوگ ہیں. وعد اللہ المنافقین, وعدہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے منافق مرد اور منافق عورتوں کے ساتھ, والکفار اور کافروں کے ساتھ, نار جہنم, جہنم کی آگ کا, خالدین فیہا, ہمیشہ ہوں گے اس آگ میں. یہ حسبہم, ان کے لیے کافی ہے. ولعنہم اللہ, اور اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور رکھا ہوا ہے. لعنت کا معنی ہے رحمت سے دور رکھنا. لعنت کا معنی ہے رحمت سے دور. اور تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر پہ لعنت بھیجنا یہ بھی ناجائز قرار دیا ہے جب تک اس کی موت کفر پر واقع نہ ہو جائے. یہ زندہ رہنے والے کافر ہیں, ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی خاص اسپیسیفک پرسن کے متعلق کہہ دیں کہ اس کافر پر اللہ کی لعنت. شاید اللہ تعالیٰ کل کلان پرسوں 1 سال بعد 1.5 سال بعد ایمان کی دولت سے نوازے. ہاں اگر ہم کہیں کہ بھائی جو اللہ کے دشمن ہیں ان پر لعنت ہے, لیکن اسپیسیفکلی You cannot say regarding a specific person that اس پر اللہ کی لعنت ہو. شاید وہ specific person کل کلا مسلمان بن جائے, اللہ کہ کسی کی موت کفر پہ ہو جائے ہم کہتے ہیں ابو جہل پہ لعنت, ابو لہب کو لعنت. ولعنہم اللہ, اللہ کریم نے ان کو اپنی رحمت سے دور رکھا ہوا ہے. ولہم غضب مقیم, اور ان کے لیے غضب الغضب مقیم, ایسا غضب جو دائمی اور ایور لاسٹنگ ہے. کالذین من قبلکم, ان لوگوں کی طرح, ان کفار کی طرح, من قبلکم جو آپ سے پہلے تھے, کانوا اشد منکم قوتا, وہ بہت مضبوط تھے آپ سے قوت کے اعتبار سے, ان کی قوت بڑی زیادہ تھی. واکثر اموالا واولادا, اور آپ سے بہت زیادہ تھے مال اور اولاد کے تھے, ان کی قوت بھی زیادہ تھی, مال بھی زیادہ تھا, اولاد بھی زیادہ تھی. اللہ کریم نے فرمایا میں نے ان کا بیڑا غرق کر دیا تو آپ کس بات کی بھولی ہیں. اللہ کریم وارننگ دے رہا ہے کہ ہم نے ان کا ایسا کیسا کر دیا, کیا پانچک کر دیا, آپ کون ہوتے ہیں. دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا, قاری صاحب اگر آپ بتا سکتے ہیں, وَآثَارُوا الْأَرْضَ وَغَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا غَمَرُوهَا.
وَأَسَارُوا الْأَرْضَ وَغَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا غَمَرُوهَا. قرآن کبوت نکالیں اس بارے میں قرآن کبوت نکالیں. مِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. خط نمبر 8 دیکھیں. اولم یتفکروا فی انفسہم, کیا یہ لوگ سوچتے نہیں اپنے تخلیق اور اپنے پیدائش کے متعلق. ما خلق اللہ السماوات والارض, کے نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو جو اس کے درمیان ہے, الا بالحق, مگر اپنے قدرت کے اظہار کے لیے, تاکہ لوگ اللہ کو پہچان سکیں. واجل مسمى, اور ایک فکس ٹائم تک اسے پیدا کر دیا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ, لیکن ڈیر سارے انسان بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ, لائف آفٹر ڈیتھ سے, لَكَافِرُونَ, انکار کر رہے ہیں جبکہ کوئی گنجائش نہیں. اولم يسيروا في الارض, کیا یہ لوگ, اولم يسيروا في الارض, کیا یہ لوگ وہ چھکر نہیں لگاتے اللہ کے زمین میں. اولم يسيروا في الارض, کیا یہ لوگ چکر نہیں لگاتے اللہ کے زمین میں, وزٹ نہیں کرتے. فینظروا, تاکہ دیکھ سکے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں. کانوا اشد منہم قوۃ, وہ طاقت اور قوت اور اسباب میں ان لوگوں سے بڑے قوی تھے. وَأَسَارُوا الْأَرْضَ, انہوں نے زمین کو آباد کر دیا تھا. وَغَمَرُوهَا, عمرانیات سوشیالوجی. وَغَمَرُوهَا, اور انہوں نے زمین کو سوشلائز کر دیا تھا. اکثر مما غمروها, ان کی سوشلائزیشن سے ان کی سویلائزیشن بہت ڈیولپ کی. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, ان کے پاس آ گئے تھے ان کے پیغمبر بالبینات, واضح احکام کے ساتھ, لیکن انہوں نے نہیں مانا. انہوں نے میں کہہ دیا ہم اتنے قابل لوگ. اللہ کریم نے فرمایا کہ فما کان اللہ لیظلمہم, نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے ظلم کرے ان کے اوپر. ولکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے, وہ خود اپنا بیڑا غرق کر رہے تھے. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمنہم من خسفنا بہ وبدارہ الارض, ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دمسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, کسی کو پانی میں بہا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, اور کسی کو جبریل کی چیخ نے ہلاک کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, اور کسی پہ میں نے پتھروں کی بارش کر دی. اور اللہ کریم نے فرمایا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ, وہ آپ سے زیادہ مستبصرین تھے, وہ آپ سے زیادہ آگے نکلے ہوئے لوگ تھے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دور کے ٹیکنالوجی کے ماہرین کو نہیں چھوڑا. تو آج کے دور کے ٹیکنالوجی کے ماہرین کیوں ٹانگ اڑاتے رہتے ہیں؟ یا وہ ہمارے اللہ کریم اس لیے بار بار کہتے ہیں وما كانوا موجودین, وہ ٹیکنالوجی میں آگے جا سکتے لیکن ہم سے آگے تو نہیں جا سکتے. وما كانوا موجودین, وہ ہمیں تو عاجز نہیں کروا سکتے کہ چلو اللہ کے کنٹرول سے نکل گئے تو واپس اپنی سبق پہ. کہ کالذین من قبلکم, ان کفار کی طرح جو آپ سے پہلے تھے. کانوا اشد منکم قوۃ, وہ بہت مضبوط سے آپ لوگوں کے مقابلے میں قوت کے اعتبار سے. واکثر اموالا واولادا, اور وہ بہت مال اور اولاد کے مالک تھے. فاستمتعوا بخلاقہم, انہوں نے اپنے مزے لوٹ لیے. فاستمتعوا بخلاقہم, انہوں نے اپنے مزے لوٹ لیے. فاستمتعتم بخلاقکم, آپ بھی اپنے مزے لوٹ لیں. کما استمتع الذین من قبلہم, جس طرح لوٹ لیے ان لوگوں نے جو آپ سے پہلے تھے. وخذتم کالذی خاضوا, اور آپ بھی اسی طرح آرگومنٹس کرتے رہے جس طرح وہ کرتے رہے. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ, یہ وہ لوگ تھے جن کے اعمال دنیا اور آخرت کے نتیجے کے اعتبار سے ویسٹ ہو چکے تھے. واولئک هم الخاسرون, اور وہ لوگ بڑے لاس میں پڑ چکے ہیں. تو سو ول بی یور کانسیکوینسز, آپ کا رزلٹ بھی انہی سے مختلف نہیں ہوگا. الحمدللہ رب العالمین.
والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا اغفر عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. فالله خير حافظ وارحم الراحمين. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 68. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جہنم. وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں کے ساتھ، والکفار اور کافروں کے ساتھ، نار جہنم جہنم کی آگ کا وعدہ، خالدین فیہا ہمیشہ کے لیے ہوں گے وہاں. یہ حسبهم کافی ہے ان کے لیے. ولعنهم اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں ملعون بنا دیا ہے. ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے دائمی عذاب ہے. کالذین من قبلکم، ان کفار کی طرف، کالذین ان کفار کی طرح، من قبلکم جو آپ سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم قوۃ. اور رات دوسری آیت پر ہم نے عنکبوت میں نکالی اذان کے بعد. کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ، وہ مضبوط تھے آپ کے مقابلے میں قوت کے اعتبار سے. واکثر اموالا و اولادا، اور وہ زیادہ تھے مال و اولاد کے اعتبار سے. فاستمتعوا بخلاقہم، فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے مزے لوٹ لیے، بخلاقہم اپنے حصے کے. فاستمتعتم بخلاقکم، اور آپ نے مزے لوٹ لیے اپنے حصے کے. کما استمتع الذین من قبلکم، جس طرح مزے لوٹ لیے آپ سے پہلے والے کفار نے، بخلاقہم اپنے حصے کے. وخذتم کالذی خاضوا، اور آپ بھی اس طرح آرگومنٹیٹو ہو گئے جس طرح وہ آرگومنٹیٹو تھے، جس طرح وہ ریزننگ کرتے رہے آپ بھی اس طرح ریزننگ کرتے رہے ہیں. اولئک حبطت اعمالهم، وہ کفار ان کے اعمال ضائع ہو چکے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واولئک هم الخاسرون، اور وہ لوگ هم الخاسرون، وہ لوزرز تھے. تو آپ کا انجام بھی انہی سے مختلف نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے قانون میں قوم قوم کے لیے کوئی تبدیلی نہیں آتی. اللہ کے نزدیک ایکویٹی اور ایکوالٹی ہے. اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ ایکویٹی اور ایکوالٹی. ایکویٹی اینڈ ایکوالٹی ان دی آئیز آف لا، کہ ایسا نہیں کہ اللہ کریم نے ایک کردار کے حوالے سے ایک قوم کا تو بیڑا غرق کر دیا اور دوسرے کو جنت دلوا دیں کہ چلو آپ کو کریڈٹ دیتے ہیں. اسی کردار پر میں نے فلاں قوم کو تباہ کر دیا لیکن آپ کو کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. صحیح. اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، میرے قانون میں اس قسم کا کوئی چینج وہ ممکن ہے نہیں. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اب دیکھیے یہ تشریح ہے کالذین من قبلکم کا، کہ آپ سے پہلے والے کفار کا بیڑا غرق ہو گیا. اچھا مجھے دیکھیے جی صاحب، آپ سے پہلے والے کفار کا بیڑا غرق ہو گیا تو ہے نا. اچھا غرق ہو گیا. تب اللہ کریم فرماتے کہ آپ کو پتا نہیں کہ نوح کے قوم کا کیا ہوا، قوم عاد کا کیا ہوا، قوم سمود کا کیا ہوا. یہ کوئی حیرانگی والی بات تھوڑی ہے. بات میں آ گئی. آج چھوڑی صاحب بالکل بابی تو نہیں. اچھا آج شادی کے موڈ میں آپ. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمَ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، کیا نہیں آیا ان کے پاس نبأ الذین، قصہ ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کون تھے ان سے پہلے؟ قوم نوح علیہ السلام کی قوم. ابھی تک ان کو ان کی خبر نہیں ملی. الم یاتین، کیا نہیں پہنچا اہل مکہ کے پاس نبأ الذین من قبلہم، ان سے پہلے والے لوگوں کی خبر. کون تھے پہلے والے؟ قوم نوح علیہ السلام والے قوم، اور عاد و سمود، و قوم ابراہیم کی قوم، و اصحاب مدین، اور اہل مدین وادی شعیب. صاحب آپ والی وادی، وقوم یہ وادی شعیب والے ہیں. ہاں. واصحاب مدینہ، اور قوم شعیب. والمؤتفقات مؤتفقات مینز وہ کیا کہیں گے اردو میں، جو الٹا دیا گیا. اب نہیں اردو میں کیا کہیں گے،
یہی تو مسئلہ ہے جو والمؤتفقات مین، وہ گاؤں جسے اللہ کریم نے الٹا دیا، الٹ دیا، پلٹ دیا، تو وہ پلٹنے والے یا پلٹانے والے، پلٹا دینے والے، پلٹا دینے والے گاؤں مینز قوم لوط کے گاؤں. اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آ گئے تھے ان کے پیغمبر بالبینات، کھلے احکام کے ساتھ، فما، انہوں نے نہیں مانا. فما کان اللہ لیظلمہم، نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے زیادتی کرے ان پر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ لوگ تھے اپنے آپ پر خود ظلم کرتے رہے. اب دیکھیے وہی اسلوب جو رات سورہ روم اور سورہ عنکبوت میں گزرا، آپ ذرا نکالے تھے وہی اسلوب. کتنا پارا نمبر 36. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کے پاس میں نے بھجوا دیا تھا. کون؟ ان کے بھائی شعیب علیہ السلام. قال یا قوم اعبدوا اللہ، اس نے کہہ دیا او میرے کو بندگی کیجئے اللہ تعالیٰ کے، وارجو الیوم الآخر، اور ڈریے روز آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی سے. ورجو، ڈریے. ورجو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے رجا کا لفظی معنی ہوتا ہے، لٹرلی میننگ رجا کا امید رکھنا. کیا رکھنا؟ امید رکھنا. اب امید دو چیزوں کے حوالے سے رکھا جاتا ہے کہ بھائی دیٹ واز ایکسپیکٹڈ، دیٹ واز ایکسپیکٹڈ، کہ جو کچھ آپ کر رہے تھے یہ چیز ایکسپیکٹڈ تھی. یہ اس کا لٹرلی معنی ہے. لیکن امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ نے لفظ رجا استعمال کیا ہے تو وہ خوف کے معنی میں استعمال کیا ہے. کس کے معنی؟ وارجو الیوم الآخر، اور ڈریے روز آخرت سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور اللہ کی زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بن. فکذبوا، انہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو. فاخذتہم الرجفہ، فاخذتہم الرجفہ، انہوں نے ان کو لپیٹ میں لے لیا. الرجفہ، زلزلے نے. رجفہ، زلزلہ. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ ہو گئے اپنے گھروں کے اندر مردے الٹے پڑے ہوئے، اونگی منہ لیٹے ہوئے، اونگے منہ لیٹے ہوئے. وعادا وثمودا، اور یاد کیجئے عاد اور سمود کو. وقد تبین لکم من مساکنہم، اور آپ لوگوں کے سامنے تو ان کے کھنڈرات کھلے پڑے ہیں. آپ تو اسی فری وے پر جب گزرتے تو کھنڈرات نظر آتے ہیں آپ کو، کیونکہ وہ روڈ سائڈ پر آباد تھے. ابھی بھی آپ جائیں مدائن صالح، ابھی بھی آپ جائیں مدائن صالح دیکھیں. جب مدینہ سے آپ نکلے تبوک کی طرف، وہاں مدائن صالح آپ کو نظر آئیں گے. وعادا وثمودا وقد تبین لکم من مساکنہم، آپ لوگ دیکھ چکے ان کے ویران کھنڈرات. وزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے تھے. فصدهم عن السبیل، لہذا شیطان نے انہیں ہٹایا راہ حق سے. وکانوا مستبصرین، وہ بڑے ماہر لوگ تھے. فار سائٹڈ، استبصار کا معنی فار سائٹڈ، وہ بڑے فار سائٹڈ لوگ تھے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو صرف 5-6 دن کی وہ جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں کہ کل شائننگ ہوگی اور پرسوں پھر بارش ہوگی، اور کل شائننگ نہیں ہوتی اور پرسوں پھر بارش نہیں ہوتی. اللہ کریم فرماتے ہیں وہ آپ سے بڑے فار سائٹڈ تھے، وہ سالوں کی خبر رکھتے تھے اپنی اسکل کی بنیاد پر. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، وہ بڑے فار سائٹڈ لوگ تھے. وَقَارُونَ، اب جس کو یہ سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ دے دے اٹ مینس کہ وہ واقعی تھے. صحیح؟ حالانکہ اللہ کوئی ایسی ذات توڑی ہے کہہ رہے کو ویریفائی کرے. صحیح ہے؟ یہ سند اللہ کے ہاتھ سے لے لینا آسان کا. ہاں، یہ کوئی یہ سی کی پی ایچ ڈی نہیں، یہ سی کی پی ایچ ڈی والی سند نہیں، یہ اللہ والی سند ہے جو ان کو دے دیا کہ وہ بڑے فار سائٹڈ لوگ تھے. وقارون وفرعون وحامان، وقارون، اور دیکھیے قارون کو، وفرعون، اور فرعون کو، وحامان، اور حامان کو. تو میں نے کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام ان 3 اشخاص کے لیے نہیں بھجوائے گئے. دیز آر کیریکٹرز، دیز آر کیریکٹرز. اور آپ لوگ تو پاکستان میں تو ہمیشہ انگلش لٹریچر میں کیریکٹر کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے. کوشچن جب آتا ہے اس میں پیپر میں، خصوصاً گریجویشن میں، تو وہ کیریکٹر کے حوالے سے آتا ہے. کس کے حوالے سے؟
یعنی ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا ہوتا ہے لیکن آپ سے کریکٹر طلب کرتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے کہ 3 کریکٹر کے خاتمے کے لیے میں نے ان کو بھجوا دیا تھا. ایک ظالمانہ سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے کے لیے, ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے کے لیے, اور جابرانہ صنعت کاری کے خاتمے کے لیے, کیونکہ حامان یہ جابر صنعت کار تھا اور قارون یہ ظالم سرمایہ دار اور جاگیردار تھا اور فرعون یہ ڈکٹیٹر تھا. اللہ کریم نے فرمایا میں نے موسیٰ کو بھجوا دیا ان 3 کرداروں کے خاتمے کے لیے, ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ کرنا, جاگیرداری اور سرمایہ داری کا خاتمہ کرنا, اور ظالمانہ صنعت کاری کا خاتمہ کرنا کہ مزدوروں کو لوہے کی بٹی میں پھینک دیں. یہ جو ہمارے بزرگ اب ہمارے وزیر اعظم بیٹھے ہیں, ان پر وہ دور بھی گزرا ہے جب انہوں نے اپنے خلاف احتجاج کرنے والوں کو لوہے کی بٹی میں ہی پھینک دیا تھا. ابھی اسلام لا رہے ہیں. قارون و فرعون و حامان, اور قارون فرعون اور حامان, وَلَقَدْ جَاءَهُمْ موسیٰ بالبینات, آ گیا تھا ان کو موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بالبینات, واضح نشانیوں کے ساتھ اور واضح کلیئر کٹ احکام کے ساتھ. فاستکبروا فی الارض, وہ اللہ کے زمین میں بڑے بن بیٹھے تھے. فاستکبروا فی الارض, وہ اللہ کے زمین میں بڑے بن بیٹھے تھے. وما كانوا سابقین, اور وہ آگے نہیں آنے والے تھے ایمان کے لیے. فکلن اخذنا بذنبہ, ہر ایک کو ہم نے اس کے کردار کی وجہ سے پکڑا. فکلن اخذنا بذنبہ, ہر ایک کو ہم نے پکڑا اس کے کردار کی وجہ سے. فمنهم من ارسلنا علیہ حاصبا, کسی پر میں نے پتھر برسائے, قوم لوط پر کسی پر میں نے پتھر برسائے. قوم, آپ جائیے اردن اور اسرائیل کے درمیان ڈیڈ سی ہے, یہ جو ہے نا تو جارڈینین ہے, بحر میت, ڈیڈ سی بحر میت. یہ ڈیڈ سی اسی کے درمیان ایک جزیرہ ہے, اور اس جزیرے سے اسکلیشن میں 4000 سے زیادہ مردوں کی لاشیں نکل آئیں. اینڈ دیز آر دا پیپل آف قوم لوط. یہ قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح الٹا دیا کہ وہاں کے جتنے منرلز تھے اور جتنے گیسز تھے وہ پانی کے ساتھ ایسے ابزارب ہو گئے کہ پانی کی ڈینسٹی اتنی بڑھ گئی, وہ پانی کی بحر میت کی ڈینسٹی اتنی بڑھ گئی کہ اب وہاں اس پانی میں نے تو آپ کو حرکت معلوم ہوگا. ایک نہ اس میں کوئی لائف ہے, آپ کو کوئی انسیکٹ اور کوئی چیز آپ کو وہاں نظر نہیں آ سکتی. صحیح ہے. تیسرا, وہ اتنا سالٹش ہے اور اتنے وہ زنک اور ساری چیزیں اس میں ایبزارب ہو گئی ہیں کہ وہ اسکن ڈیزیز کے لیے لوگ اس میں نہاتے رہتے ہیں, سوئمنگ کرتے ہیں اسکن ڈیزیز کے لیے, وہ نیچرل ٹریٹمنٹ ہے. اور چوتھی بات کہ اس کی ڈینسٹی اور کثافت اتنی زیادہ ہے کہ مساوی الحجم پانی سے آدمی کا وزن کم ہوتا ہے, لہذا آپ اس پہ لیٹ جائے اس طرح بیڈ پر جس طرح آدمی لیٹا ہوتا ہے, بس آپ اس کے سرفس پر اس طرح گھومتے پھریں گے, وہ آپ کو ڈباتا نہیں, آپ کو ڈباتا نہیں. قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا وہ ترکنا فیہا آیۃ لقوم یعقلون. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کا سینس اگر کام کرتا ہے تو قوم لوط کے عذاب کے تو وہاں کڑے نشانات موجود ہیں. حضور سے صحابہ نے پوچھ لیا کہ یہ کڑے نشانات کیا ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحجارۃ السوداء والبحر المیت وان ارضها لا تنبت خضرا ولا تخرج ماء. حضور پاک نے فرمایا کہ ڈیڈ سی کو دیکھیں ایک, اور وہاں کے کالے پتھروں کو دیکھیں دوسرا, اور یہ دیکھیں کہ وہاں کی زمین میٹھا پانی نکالتی نہیں, تین, اور چوتھا یہ کہ وہاں کے زمین میں کوئی سبزہ اگتا نہیں, صحیح, کوئی پودا نہیں اگتا, بالکل ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ, اور کالے پتھر ایسے پڑے ہوئے ہیں جس طرح کوئلہ ہوتا ہے, کوئلہ, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے اسے غضب کی آگ میں اس کو گرم کیا تھا اور ان کو مارا, تو ایسا مارا کہ بیڑا فرق کر دیا. سوری صاحب آپ ذرا وہ اپنے ملینز آپ اور لالا نکالے اور ہم سب کو ایک چکر لگوائیں, آپ دونوں کے لیے بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا اور ہم انبیاء کی زمین دیکھ جائیں گے. دیکھا وہ لالا کے پاس بھی 5 ملین ہے اور کہتے ہیں آپ کے پاس بھی 2-3 ملین تو ہیں. ہاں لیکن یہ لالا اور چودھری صاحب کی ذمہ داری ہے کہ انتظام یہ کر دیں. میں نے الحمدللہ اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں صرف یہی کام کیا کہ میں نے پڑھا اور انبیاء اور صحابہ کی زمین دیکھی. بس مجھے اللہ نے جتنے سارے پیسے دیے, میں جب پاکستان یہاں آ رہا تھا تو میں نے زمین فروخت کر دی ٹکٹوں کے لیے, کہ جو کچھ میں عمر میں کماتا رہا بس لگاتا رہا کہ چلو بھائی اردن دیکھتے ہیں, چلو جی عراق دیکھتے ہیں, چلو جی سیریا دیکھتے ہیں, چلو فلاں جگہ دیکھتے ہیں, فلاں جگہ دیکھتے ہیں. جگہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے, وہاں آدمی کی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہاں قرآن کمال کرتے ہیں آپ, جیسے پوائنٹ ٹو پوائنٹ
وہاں آپ کا عقیدہ اتنا مضبوط ہوگا جس طرح آپ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں. کیا تبھی تو آپ پیسے نہیں لگاتے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ارے کو ہم نے گرفتار کر دیا، لپیٹ میں لے لیا اس کے کردار کی وجہ سے. کسی پر میں نے پتھر برسائے تو آپ ڈیڈ سی سے روانہ ہو کر، ڈیڈ سی سے رویشد تک. کہاں تک؟ رویشد. جب آپ عراق جائیں گے، عراق تو جارڈن سے لے کر عمان سے بغداد تک 1200 میل کا فاصلہ ہے، لیکن رویشد کی باؤنڈری تک تقریباً 400 میل کا فاصلہ ہے. رویشد اردن کا آخری شہر ہے، اور اسی کو کراس کر کے عراق کا اولین شہر قادسیہ، جس کے حوالے سے حضرت عمر کے زمانے میں مشہور جنگ لڑی گئی تھی، جنگ قادسیہ. جنگ قادسیہ، تو جنگ قادسیہ یہ پرشین کے ساتھ لڑی گئی تھی. کن کے ساتھ؟ ایرانیوں کے ساتھ قادسیہ. اور یہ جو وہاں اب بیٹھے ہوئے ہیں وہ سادہ آدمی ہے، پتہ نہیں کیا ہے. عراق میں جو بیٹھا ہے وہ بھی اس کا سینس بھی کام نہیں کرتا. تو وہ جو سینسلیس قسم کا آدمی ہے، وہ جب وہ ایران کے ساتھ لڑ رہا تھا تو اس نے اس جنگ کو بھی وہی نام دے دیا تھا، القادسیہ الثانیہ، القادسیہ سیکنڈ قادسیہ. اس نے اس کو نام دیا تھا کیا سیکنڈ قادسیہ. تو وہ قادسیہ وہ عراق کا سب سے پہلا شہر ہے، اور رویشد یہ اردن کا آخری شہر ہے. تو ڈیڈ سی سے روانہ ہو کر یہ 500-600 میل کا علاقہ جو ہے نا، 500-600 میل کا اس طرح علاقہ، یہ سارے کالے پتھر پڑے ہوئے ہیں، اللہ رحم فرمائے. اور ایسا کہ اس میں 1 انچ زمین بھی ایسی نہیں کہ جہاں پہ وہ کالا پتھر نہ پڑا ہو، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا میں نے پتھروں کی بارش برسائی. ایسا نہیں کہا کہ میں نے ان کو پتھروں سے مارا. اب اگر وہ مثلا 1 لاکھ تھے تو 1 لاکھ پتھر ان کے لیے کافی تھے، صحیح. اور اگر وہ 1 کروڑ تھے تو 1 کروڑ پتھر ان کے لیے کافی تھے. لیکن اللہ کریم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے انہیں پتھروں سے مارا، نہیں، فرمایا امطرنا علیہ حاصبا، ہم نے بوچھال کروا دی ان کے اوپر پتھروں کی، اور واقعی بوچھال کروا دی. ایسا کروا دیا ہے کہ اللہ رحم فرمائے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کسی کو جبریل امین کے چیخ نے ہلاک کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کسی کو ہم نے زمین میں دنسا دیا، قارون کو. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کسی کو ہم نے غرق کر دیا، فرعون اور قوم نوح کو. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے زیادتی کر رہے تھے ان کے ساتھ. وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ لوگ اپنے اوپر خود ظلم کر رہے تھے. the same تصور which has been given in today's سبق that has been given here. اب آج کے سبق میں دیکھیں یہ آیت نمبر 70 کی اخیر کہ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور یہ عنکبوت والے دیکھیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. آپ سورہ روم میں جائیں سر، یہ بعد والی سورت عنکبوت کے بعد والی آیت نمبر 9. اولم یسیروا فی الارض، کہ یہ لوگ اولم یسیروا، یہ دیکھیے چوہی صاحب آپ کو کہتے ہیں اور لالا کو، ان کے پاس پیسے ہیں، کیا اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ نہیں گھومتے پھرتے اس زمین میں؟ انہیں گھومنا کرنا چاہیے. اولم یسیروا، یہ دیکھیے صاحب عنکبوت کے بعد سورہ روم ہے، ڈال لیا آیت نمبر 9، سورہ روم کا آیت نمبر 9 صاحب نے نکال لیا. اولم یسیروا، اللہ کریم فرماتے اولم یسیروا، یہ درس والے گھومتے پھرتے نہیں اس زمین میں، کیونکہ اللہ نے یہاں کسی کا نام تو نہیں لیا، ترغیب دے دی کہ بھائی آپ نے گھومنا پھرنا چاہیے. اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ نہیں گھومے پھرے فی الارض اس زمین میں، فینظروا، تاکہ دیکھ لے کہ فکان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے والے لوگوں کا کیا حشر ہوا. کانوا اشد منہم قوۃ، وہ قوت کے اعتبار سے ان سے بڑے مضبوط تھے. وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، انہوں نے الٹا دیا تھا زمین کو. زمین کا الٹانا مین آباد کروانا، زمین کا الٹانا مین آباد. وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا، انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا اور سیولائز کیا تھا. وَعَمَرُوهَا مین سیولائز کیا تھا.
وَعَمَرُوا اور سویلائز کیا تھا اکثر مما غمروا زیادہ اس حالت سے جو یہ لوگ سویلائز کر چکے ہیں. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ انہی کے پاس آئے تھے ان کے پیغمبر بالبینات واضح احکام کے ساتھ, انہوں نے انکار کر دیا تو انجام فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ پس نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے زیادتی کرتے ان سے وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے. اب عنکبوت والا اسلوب یہ اسلوب اور سورہ توبہ والا آج کے سبق کا اسلوب اتتہم رسلہم بالبینات, یہاں کہہ دیا جاءتہم رسلہم بالبینات, وہاں بھی وہی بات کہ اتتہم رسلہم بالبینات فما كان اللہ لیظلمہم ولکن كانوا انفسہم یظلمون. اللہ کریم فرماتے میرے ہاتھ ظلم کا تصور ہے نہیں کہ ویسے کسی کو تھپڑ مار دوں, میں کسی کو ایسے تھپڑ نہیں مارتا, جب مارتا تو ٹھیک جگہ پہ مارتا ہوں. واپس اپنے سبق پہ اتتہم رسلہم بالبینات آ گئے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر بالبینات واضح احکام کے ساتھ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون وہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یہ مقابلتاً آیت نمبر 67 کا مقابلہ ہے. آیت نمبر 67 دیکھیں والمنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک ہے, ایک گروہ ہے. دیٹ از ون کمیونٹی, دیٹ از ون کمیونٹی. اور اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مومن مرد اور مومن عورتیں دیٹ از ون کمیونٹی. اور یہ ایسی بات ہے کہ ہم جنس با ہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز جو آپ کی طبیعت ہوگی آپ کی وہ کسی اور سے بن نہیں سکتی. مہینہ بنے گی 2 مہینے 3 مہینے 3 مہینے بعد بس جھگڑا ہو جائے گا کے خلاف پیدا ہو جائے گا. آپ چھل نہیں سکتے جب تک مزاج ایک جیسا نہ ہو. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو کمیونٹیز بنتی ہے یہ نظریاتی بنیاد پر بنتی ہے, فکر کی بنیاد پہ بنتی ہے. اب اگر چودھری صاحب کا مزاج وہ موسیقی والا اور مکس گیدرنگ والا تو یہ آج ہمارے پاس نہ ہوتے ہیں, کہیں اور ہوتے ہیں. کیوں چوری صاحب؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ پھر چل نہیں سکتے تھے. والمؤمنون والمؤمنات مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض they are the same people. یہ ایک لوگ ہیں. It doesn't make difference maybe from India, from Pakistan, from Africa, from America, from Arabia or from anywhere else, from Australia, from Canada, لیکن مسلمان ہے so they're from the same community. یہ ایک لوگ ہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اور یہ دیکھیے نیچر کی بات ہوتی ہے. یہ ہمارے کپڑے جو ہیں یہ تو اس حوالے سے ویل نون ہے کہ مسلمان پہنتے ہیں نا. تو میں اور قاری صاحب کبھی کبھار کی اسٹور میں جاتے ہیں یا ادھر ادھر کبھی کبھار ہم اور قاری صاحب بھی کبھی دل تو بہلاتے رہتے ہیں تو کہیں جاتے اور کوئی مسلمان دور سے ہمیں دیکھے تو آ کے فوراً سلام کر دے السلام علیکم نائس ٹو میٹ یو. اس دن ہم گئے تھے وہ ہماری گاڑی ٹھیک کروانے وہاں ڈیلر کے پاس, تو وہاں دوڑ کے ایک آدمی آیا السلام علیکم آئی ایم فرام الجزائر آئی ایم مسلم. خوش ہاں ٹوئنگ والا وہ میری گاڑی جب ہم وہ ایکسیڈنٹ کر گئے تو وہ ٹوئنگ والا آ گیا, اس نے آ کے دیکھ لیا السلام علیکم یا شیخنا کیف حالک. میں نے کہہ دی من این انت قال من فلسطین. میں کہا سررنا بلقائکم. اور اس نے اتنا تعاون کر دیا. یہ ہوتا ہے, یہ فکر کی بات ہوتی ہے. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں, ایک لوگ ہیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. منافقین کی صفت اللہ نے بیان کر دی تھی کہ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف, کہ وہ نیکیوں سے رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور گمراہیوں کی طرف بلاتے رہتے ہیں. لیکن مومن کا کام ہے نیکیوں کی طرف بلانا اور گمراہیوں سے روکنا. یامرون بالمعروف وہ بلاتے ہیں بالمعروف نیک کاموں کی طرح وینہون عن المنکر اور منع کرتے ہیں منکرات سے. ویقیمون الصلاۃ اور وہ ادا کرتے ہیں نماز کو. ویؤتون الزکاۃ اور دے دیتے ہیں زکات کو. ویطیعون اللہ ورسولہ اور فالو کرتے ہیں اللہ اور رسول کو.
اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر رحم کرے گا اللہ تعالیٰ. ان اللہ تحقیق اللہ تعالیٰ عزیز غلبہ رکھنے والا ہے، حکیم اور دانشمند ہے، حکمت جاننے والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے ساتھ جنات، جنتوں کی، تجری من تحتها الانہار، جس میں بہتی نہریں ہوں گی، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہوں گے وہاں. ومساکن طیبۃ، ومساکن طیبۃ، اور پاکیزہ قسم کے محلات ہوں گے. ومساکن طیبۃ، پاکیزہ قسم کے محلات ہوں گے. ٹرمائٹ نہیں ہوگا وہاں، کاکروچ نہیں ہوگا، کوئی دوسری گن نہیں ہوگی. اسے کہتے ہیں مساکن طیبہ. مساکن یہاں کے مساکن طیبہ ہو نہیں سکتے. آپ ایک چیز کو ماریں گے دوسری چیز آ جائے گی. کیوں چوہدری صاحب؟ ایک کے لیے بھی اسپرے کرنا ہے، پھر کسی اور کے لیے اسپرے کرنا ہے، پھر تیسرے کے لیے اسپرے کرنا، بس اسپرے کرنے ہیں، وہاں پہ یہ کام نہیں ہوگا. ومساکن طیبۃ، اور پاکیزہ قسم کے گھر ہوں گے، فی جنات عدن، اقامت والے باغات میں، ورضوان، اب اللہ کریم فرماتے ہیں ورضوان من اللہ اکبر. رضوان، کھانے پینے اور بنگلے اور بیڈ اور کشن اور یہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں سے بڑی ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یا ایھا النبی، یہ تیسرا حصہ ہے. یہ تیسرا حصہ، پہلے والا حصہ وہ ذیقعد یا ذی الحج 9 ہجری میں نازل ہوا تھا. حضرت علی نے وہاں سنا دیا، کہاں؟ حرم شریف میں. دوسرے والا حصہ، دوسرا والا حصہ وہ غزوہ تبوک کے جانے سے پہلے رجب 9 ہجری میں نازل ہو گیا. یہ والا حصہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہو گیا. یہاں سے لے کر آیت نمبر 73 سے لے کر اخیر تک غزوہ تبوک سے واپسی پر. یا ایھا النبی، او میرے نبی، جاہد کفارا، جہاد کیجئے کفار کے ساتھ، والمنافقین، اور منافقین کے ساتھ، اور خصوصاً وہ منافق جو اسلامی ریاست کے لیے مصیبت بن چکے ہیں. کیونکہ اگر کوئی منافق اسلامی ریاست کے لیے سازشی نہ بن چکا، سازشی نہ، تو آپ کو حقیقت اسے قتل کرنے، اس پہ چیک رکھیں اس پہ. لیکن جس کا سازش آشکارا ہو گیا تو اسے کہتے باغی. کیا کہتے ہیں اسے؟ تو باغیوں کا پھر کیا کیا جاتا ہے؟ پوری دنیا میں ایک مسلم اور ریکگنائز پرنسپل کیا ہے کہ جس کی ایکٹیویٹیز اگینسٹ اسٹیٹ ہوگی تو اس کو کیا نعمت ملتی ہے، اس کا سر کو چل دیتی ہے. کیا کر دیتے ہیں اسے؟ پریزنٹ نہیں، مار دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کا زہر کا انجیکشن لگا دیں. یا ایھا النبی، او نبی، جاہد کفارا، کفار کے ساتھ جہاد کیجیے، والمنافقین، اور منافقین کے ساتھ، واغلظ علیہم، اور سختی کیجیے ان پہ. کیونکہ جہاد میں کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلاں نے جی فلاں کو چوک پر قتل کر دیا، تو فلاں کو چوک پر قتل کر دیا. ارے بھائی، جب آدمی جہاد اور انقلاب کی حالت میں ہے تو وہاں کوئی لوگ روڑیاں نہیں باندھتے. جنگ میں لوگ روڑیاں باندھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے میں بہترین سے بہترین قسم، یہ آپ ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں، یہ بہترین قسم کی کینڈی ہے آپ کے لیے لے آئے. یا ایھا النبی، او میرے نبی، جاہد الکفارا، جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ، والمنافقین، اور منافقوں کے ساتھ، واغلظ علیہم، اور سختی کیجئے ان پہ. مارنا بھی ہے لیکن سختی سے مارنا ہے، مارنا ہے لیکن کیونکہ آپ نے دبدبہ قائم کرنا ہے، رعب قائم کرنا ہے، اور انقلابی رعب بغیر اس کام کے نہیں قائم ہوتے. جب تک آپ 2-4 سلمندی وہ جو ہرات میں لوگوں نے مصیبت کی تو کیا ان کو، ہاں چوکوں پر ٹیکا کر دیا، باقی لوگ گھروں میں دب گئے. وہ استغفر اللہ کی طالبان کے خلاف اگر کسی نے حرکت کی تو جا کے وہ چوک میں دیکھیے کیا ہوئے. یا ایھا النبی، جاہد الکفار والمنافقین، واغلظ علیہم، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے.
وبئس المصیر، اور بہت بری جگہ ہے جہنم، یحلفون باللہ، اب منافقین کی شان کیا ہے؟ یحلفون باللہ، وہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، ما قالوا، کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، یحلفون باللہ، وہ قسمیں اٹھائیں گے، ما قالوا، کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اب دیکھیے منافق دو قسم کی قسمیں اٹھاتا ہے، ایک یہ کہ سنسیئرٹی شو کریں، ایک ہی کہ آپ کے ساتھ لائلٹی اور سنسیئرٹی شو کریں جی ہم کو، اور دوسرا یہ کہ جس چیز کا اس کے اوپر دبا لگ گیا ہو کہ اس نے یہ کیا ہے یا یہ کچھ کہا ہے تو وہ قسم اٹھا کے کہے گا میں نے کچھ نہیں کہا۔ یحلفون باللہ، وہ قسمیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ کی ذات کا، ما قالوا، کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ اور کیا کہیں گے، کفر تو کہہ چکے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اور ان کو کہنا کیا کچھ ہے۔ اللہ کریم کا جواب بھی بڑا عجیب ہے کہ منافقین قسمیں اٹھائیں گے ہم نے کچھ بھی نہیں کہا، اللہ کریم نے فرمایا میں اور کچھ کیا کچھ کہنا ہے، کفر تو کہہ چکے ہیں۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور انہوں نے تو کلمہ کفر کہہ دیا ہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، کیا کلمہ کفر کہ پیغمبر کے متعلق کہہ دیا کہ وہ اذن، یہ صرف کام بچتا ہے، یہ صرف اللہ کریم فرماتے اس سے آگے پھر آپ کو کیا کہے گا، آپ کے متعلق اور کیا کہے گا، آپ کے متعلق بس اس ایک لفظ سے تو انہوں نے کفر کی حد کر دی کہ پیغمبر کے متعلق کی کہے کہ وہ اذن، اس آدمی کا کوئی عقل مقل ہے نہیں، بس اذن وہ کام رکھتا ہے، جو کوئی جو بات بھی کرے وہ مان لیتا ہے۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کلمہ کفر، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، ان کا کفر ظاہر ہو چکا ہے اسلام کے اظہار کے بعد، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، وَهَمُّوا، اور انہوں نے پورا منصوبہ بنا دیا تھا اس چیز کا، لم ینالو، جسے وہ حاصل نہ کر سکے، وَهَمُّوا، انہوں نے پورا منصوبہ بنا دیا تھا۔ یہ جو مدینہ میں رہے یہ مفت میں تو نہیں رہے تھے، ان کا تو یہ عقیدہ تھا کہ یہ جا کے وہاں دیر ہو جائیں گے اور مدینہ کی ریاست ہمیں مل جائے گی، مدینہ کی ریاست ہمیں۔ اللہ کریم فرماتے اس سے بڑھ کر انہوں نے کہنا کیا کچھ ہے اور کرنا کیا کچھ ہے۔ بات میں آگے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے منصوبہ بنا دیا تھا، بما، اس چیز کا، لم ینالو، جسے وہ حاصل نہ کر سکے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اب اللہ کریم فرماتے ہیں یہ آپ سے کس چیز کا ریونج لے رہے تھے، جنہوں نے اتنی انتہائی خباثت کر دی کہ نہ صرف یہ کہ آپ کو اذن کہہ دیا بلکہ اتنے اہم موقع پر وہ آپ سے پیچھے اس لیے رہے کہ آپ وہاں دیر ہو جائیں گے اور مدینے کی حکومت پر یہ لوگ کنٹرول کر جائیں گے۔ اللہ کریم فرماتے پتہ نہیں کہ آپ نے ان کا کیا بگاڑا ہے، یہ ریونج لے رہے تھے، آپ نے تو انہیں غنیمتوں میں حصہ دے دیا، انہیں عزت کا مالک بنا دیا، انہیں ایک سٹیزن کے سارے حقوق دے دیے، کبھی مزید ان کو کیا کچھ ملنا ہے۔ وَمَا نَقَمُوا، اور وہ انتقام نہیں لے رہے تھے، إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ دیکھیے بات کا انداز بعینی ہوئی ہے، آپ کسی کے ساتھ احسان کریں اور وہ آپ کے خلاف کوئی سازش کرے تو آپ اسے اس انداز میں بات کریں گے، اچھا یہ جو فلاں وقت میں آپ کے ساتھ یہ احسان کر چکا تھا آپ اس کا بدلہ چکا رہے تھے، لیکن جس آدمی کا ضمیر ہو اس قسم کی بات سے وہ مر جاتا ہے، لیکن جس کا ضمیر نہ ہو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ چلے اس نے احسان کر دیا اور ہم نے بڑا غر کروا دیا۔ تو اللہ کریم بھی فرماتے ہیں کہ اللہ اور رسول نے ان کو غنی کر دیا اپنی مہربانی سے، تو اس چیز کا انتقام لے رہے تھے آپ۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور وہ انتقام نہیں لے رہے تھے، إِلَّا، مگر اس بات کا، أَغْنَاهُمُ اللَّهُ، کہ غنی کر دیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے، من فضل اموال غنیمت سے، فَإِن يَتُوبُوا، اگر یہ اب بھی توبہ کریں، يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہے، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیر لیں، يعذبهم اللہ غضبا علیما، تو اللہ انہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب۔
پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وما لہ اور نہیں ہوگا ان کے لیے فی الارض زمین میں من ولی کوئی گارڈین ولا نصیر اور نہ کوئی ہیلپر اور سپورٹر، نہ انہیں گارڈین ملے گا اور نہ انہیں کوئی سپورٹر اور ہیلپر ملے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ اور ان منافقین میں بعض وہ ہیں عَاهَدَ اللَّهُ جنہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ اگر اللہ نے ہمیں دے دیا من فضلِ اپنے مہربانی سے مال، اپنی مہربانی سے مال، اگر اللہ نے ہمیں مال دے دیا تو اللہ کے نبی آپ دیکھیں گے سارا مال اللہ کے راستے میں لگائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ یہ ایک آدمی تھا ثعلبہ، لیکن بعض مفسرین اس میں غلط ہو چکے ہیں، ثعلبہ ابن حاتب لکھا ہے، وہ بدری صحابی بڑے مخلص آدمی ہیں، یہ ثعلبہ منافق تھا، صرف نام کے اشتراک کی وجہ سے کچھ مفسرین کو کنفیوژن ہو گیا ہے، تو انہوں نے ثعلبہ کے ساتھ ابن حاتب صنف حاتب، ثعلبہ صنف حاتب باپ بیٹا دونوں مخلص صحابہ تھے اور بدریین تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ تو وہ بار بار آتے رسول پاک کے پاس کہ جی میرے لیے ذرا پیسوں کی دعا کر دیں، رسول اللہ علیہ السلام ہمیشہ ٹالتے رہے بھائی اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے مانگوں گا دنیا اور آخرت کی بہتری، وہ کتنی جی وہ ذرا پیسوں کی دعا کر دیں ہماری حالت ذرا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنونس کرنے کے لیے کہتے جی ہمیں پیسے مل جائیں تو اللہ اور رسول کے پیسے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بھائی وہ بڑی ابتلا ہے، آپ مجھ سے کیوں ایسی دعا کرواتے ہیں جس میں آپ پھنس جاؤ گے، جس میں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب فراست تھے، وہ تو فراست سے جان رہے تھے کہ منافق ہے خبیث، وہی مال اللہ اور رسول کے خلاف لگائے گا۔ اس نے کہا جی مجھے پیسے مل جائیں، حضور صلی والسلام نے کہا چلو مل جائے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ جب زکوٰۃ کا حکم آ گیا تو وہ بہت بڑے مال کا مالک تھا، تو حضور صلی والسلام نے عامل کو بھجوا دیا کہ ثعلبہ کے پاس بھی جائے اس کے ایمان کا امتحان لینے، ہے نہیں اس میں ایمان، یہ گیا اور اسے کہہ دیا کہ بھائی آپ کے مویشیوں میں اتنا گولڈ میں اتنا سلور میں اتنا گرین میں اتنا، اس نے کہا میں ذمہ توڑا ہوں کہ ٹیکس ادا کروں، میں ذمہ توڑا ہوں کہ ٹیکس ادا کروں، میں نے کوئی ٹیکس میں ادا نہیں کرنا۔ اللہ کریم اس کا ذکر کر رہا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ ان میں بعض وہ ہیں عَاهَدَ اللَّهُ جنہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ اگر اللہ نے ہمیں دے دیا مال، لَنَصَّدَّقَنَّ تو ہم صدقے کرتے رہیں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور مال خرچ کرنے میں بڑے پائس بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ جب اللہ نے دے دیا ان کو من فضلی مال، بخلوا به انہوں نے بخل کر دیا، وَتَوَلَّوْا اور اپنے وعدے سے پھر گئے، وَهُم مُعْرِضُونَ کیونکہ تیرے سے وہ ایمان سے پھر چکے تھے تو وعدے سے پھر گئے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ اللہ نے ڈال دیا، عَاقَبَهُمْ نِفَاقًا لگا دیا ان کے پیچھے نفاق، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ اور یہ نفاق رہے گا اس کے دل میں اس دن تک جب وہ اللہ سے ملے گا، الی یوم یلقونہ بما اخلف اللہ ما وعدوا اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدے کا، وبما کانوا یکذبون اور اس لیے کہ وہ تسلسل سے جھوٹ بولتا رہا، الم یعلموا کیا یہ لوگ نہیں جانتے ان اللہ یعلم سرهم کہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے سرهم ان کے راز کو، ونجواکم اور ان کے خفیہ میٹنگوں کو، الم یعلموا کیا یہ منافقین نہیں جانتے ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ یعلم سرهم ان کے دلوں کے بید کو بھی جانتا ہے کہ دل میں کیا کھچڑی پک رہی ہے ایوری انڈیویجول کی، کہ ہر انڈیویجول منافق کے دل میں ایسا کیا کھچڑی پک رہی ہے، اللہ کریم فرماتے مجھے وہ کھچڑی کا بھی پتا ہے، اور جب یہ آپس میں میٹنگ کر جاتے ہیں وہ نجواہم تو مجھے میٹنگ کا بھی پتا ہے، الم یعلموا کیا یہ لوگ نہیں جانتے یہ منافق ان اللہ یعلم سرهم کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے سرهم ان کے دلوں کے راز کو کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے، ونجواہم اور ان کے خفیہ اجلاسوں کو، وان اللہ علام الغیوب اور کیا ان لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مغیبات کو اور ہڈن رازوں کو جاننے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔
من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. کیوں دیر؟ وعلیکم السلام. ہم مشورہ کیا تھا کوئی سازش ہے اور جو سازش کا سرغنہ ہے وہ پہلے بیٹا رہتا ہے. الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے سرهم ان کے شخصی راز کو، ونجواهم ان کے اجتماعی راز کو، وان اللہ علام الغیوب اور یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے مغیبات کو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سپرلیٹو ڈگری ان اے سینس اللہ کریم نے استعمال کر دیا ہے کہ ہی از دی اونلی ون دیٹ ہی نوز آل دا ہڈن تھنگس، کہ مغیبات وہ صرف اللہ تعالیٰ کا فیلڈ ہے، کسی اور کا نہیں. الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ یلمزون المطوعین، لمزہ یلمزون دو لفظ قرآن کریم میں آئے سورہ ہمزہ میں، حمزہ اور لمزہ. حمز اور لمز، حمز کا تعلق ہے اشاروں سے کسی کی توہین کرنا، اور لمز کا معنی ہے ایکسپریشن سے کسی کی توہین کرنا. حمز کا معنی ہے اشاروں سے کسی کی توہین کرنا اور مذاق اڑانا، اور لمز کا معنی ہے ایکسپریشن سے، بائی وے آف ٹنگ، بائی وے آف ایکسپریشن کسی کی تمسخر اڑانا اور کسی کا مذاق اڑانا. الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ یلمزون جو بائی وے آف ایکسپریشن مسخرے اڑاتے، المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، مطوع فی الصدقات، مطوع طوع یطوع تطویعا mean those who are given with free consent without any liability and responsibility. کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ایک چیز ہے مینڈیٹری تو مینڈیٹری چیز دے رہا ہے، نہیں، دیٹ از ناٹ اے مینڈیٹری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی کہ ود فری کنسنٹ، کیونکہ کوئی فکس نہیں کیا آپ نے اتنا دینا ہے، آپ نے اتنا دینا ہے، آپ نے اتنا دینا ہے. تو ایسے کہتے ہیں مطوع فی الصدقات، کہ فری کنسنٹ سے اپنی بساط سے زیادہ دینے والا، وتھ فری کنسنٹ اپنی بساط سے زیادہ دینے والا. الذین یلمزون المطوعین، اصل میں یہ لفظ جو یہاں ہے اس میں دو قراءات ہیں. ایک ہے بعد تفعیل کا مطوعین، کہ اس کے پا پر شد نہیں ہے، اس کے پا پر شد نہیں ہے، اور دوسرا ہے مطوعین، تا کو دیکھیں اس کے اوپر بھی شد ہے اور واو کو دیکھیں اس کے اوپر بھی شد ہے، تو پھر یہ بعد تفاعل سے ہے متطوعین. پھر اصل لفظ جو ہے متطوعین، تا کے اندر مدغم ہو گیا قرب مخرج کی وجہ سے. قرات کے اصولوں کے پیش نظر تا میں مدغم ہو گیا قرب مخرج کی وجہ سے، اصل لفظ ہے متطوعین. الذین، وہ لوگ، وہ منافق، یلمزون المطوعین، یلمزون المتطوعین، یلمزون المطوعین، جو مسخرے اڑاتے اور عیب جوئی کرتے، المطوعین فی الصدقات من المؤمنین، مومنوں سے ان لوگوں کا، المطوعین فی الصدقات جو وتھ فری کنسنٹ، وتھ فری کنسنٹ اپنی بساط سے زیادہ دے رہے ہیں، کیونکہ غزوہ تبوک میں صحابہ کرام نے اپنی بساط سے زیادہ دے دیا. عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حد کر دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ ہی کہہ دے کیا دے دوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان یہ کہنے والی بات نہیں، جو کچھ آپ دے سکتے ہیں. ڈھیر سارے گھوڑے لے آئے، اونٹ لے آئے، اسلحہ لے آیا، نقدی لے آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لشکر کا انتظام آپ کریں جو بھی ضروریات ہیں. باقی لوگ تو لا رہے ہیں لیکن جو بھی ریمیننگ ضروریات ہیں وہ انتظام آپ کریں. اسے کہتے ہیں تجہیز. کیا کہتے ہیں؟ تجہیز. اور تجہیز کا معنی ہے کسی کے رخصتی کا پورا انتظام کرنا. یہ جہیز کو جہیز کیوں کہتے ہیں؟ رخصتی کا پورا انتظام کیا جاتا ہے. یہ مردے کے تجہیز و تکفین کو تجہیز و تکفین اس لیے کہ اس کے رخصتی کا انتظام کیا جاتا ہے. تو نبی کریم اور حدیث میں لفظ استعمال ہے کتاب الجہاد کے اندر امام بخاری نے حدیث نقل کی من جہز غازیا فی سبیل اللہ، جس میں اللہ کے لیے لڑنے والے کے روانگی کا سارا سامان کر دیا. یہ آپ کا اسلحہ اور یہ اسٹنگر اور یہ اسکڈ اور یہ F-16 اور یہ فلاں اور چھڑ دو.
تو حضور صلی السلام نے وہاں بھی ایک لفظ استعمال کیا، من جہز جیش العسرہ وجبت لہ الجنہ. جیش العسرہ، عسرہ کا مین ہے تنگی، عسرہ کا مین ہے تنگی، اور وہ تنگی کا زمانہ تھا، میں نے تفصیل بتائی تھی توبہ کے ابتدا میں نے تفصیل بتائی تھی تنگی کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہز جیش العسرہ وجبت لہ الجنہ، کہ جس مسلمان نے جیش العسرہ یعنی تبوک والے تنگی کے وقت اس لشکر کے رخصتی کا سامان کر دیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بغات کے سامنے، حضرت عثمان نے باغیوں کے سامنے اس حدیث کو بطور دلیل پیش کر دیا کہ آپ مجھے کیوں قتل کرتے ہیں. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے العشرہ المبشرہ بالجنہ، ان 10 آدمیوں میں میرا نام منشن نہیں کیا، یا عثمان فی الجنہ. اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ من اشترى بیر روما وجبت لہ الجنہ، جس نے بیر روما کو خرید لیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. آپ کو پتا ہے میں نہیں خرید لیا. اور کیا نبی کریم نے یہ نہیں کہا تھا کہ من جہز جیش العسرہ وجبت لہ الجنہ، کہ جس نے جیش العسرہ کی تجہیز کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کروا دے گا. تو فرمایا کہ کیا میں نے جیش العسرہ کا سارا انتظام نہیں کیا. اب کچھ لوگ تھے غریب، وہ بھی اپنی بساط کے مطابق، بلکہ بساط سے زیادہ. ایک صحابی تو رات بھر ڈول نکال کے ایک یہودی کے باغ کی آبیاری کر رہا تھا، اور صبح کو اسے جو 1 دینار مل گیا صبح کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تما دیا کہ جی چندہ ہے دین کا، یہ ہے غزوہ تبوک کا چندہ. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات. اب منافق جو بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بہت ڈھیر سارا سامان لے آتا تو وہ کہہ رہے تھے یہ خود نمائی کر رہا ہے، یہ کیا کر، اور کوئی چھوٹا سا اللہ رہا تھا، اس بخیل کو دیکھے 1 دینار دے دیا. اللہ کریم نے فرمایا یہ منافق ہوتے ہیں. الذین، وہ منافق، یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، جو تانے دیتے المتطوعین، مسخرے اڑاتے اور تانے دیتے المتطوعین وتھ فری کنسنٹ دینے والوں کو. والذین لا یجدون الا جہدهم، اور ان لوگوں کا بھی مسخرہ اڑاتے ہیں لا یجدون الا جہدهم، جو نہیں پاتے مگر اپنی جہد. جہد مین اپنی لیبر، جہد مین اپنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای صدقۃ افضل، صدقات میں بہترین صدقہ کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہد المقل. جہد المقل، مقل یہ صیغہ ہے اسم فاعل کا بعد افعال سے، اقلال سے. اقل یقل اقلالا، اقلال کا معنی ہے وہ آدمی جس کے وسائل انتہائی قلیل ہیں اور وہ لیبر کر کے اپنا پیٹ پال رہا ہو یا بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہو. تو حضور پاک نے فرمایا کہ لیبر کا صدقہ جو 1 پنی بھی ہوا کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کا سارا سرمایہ ہوتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند کے اخلاص بنیادی چیز ہے، سنسیئرٹی بنیادی چیز ہے، ڈیووشن بنیادی چیز ہے. والذین، اور مسخرے اڑاتے ان لوگوں کا لا یجدون الا جہدهم، جو نہیں پاتے الا جہدهم مگر اپنے مشقت اور اپنے لیبر کو. فیسخرون منہم، تو یہ لوگ ان کے مسخرے اڑاتے ہیں. سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ سخر اللہ. اب اللہ کریم مسخرے نہیں اڑاتا، یہ عقل مند آدمی کا کام نہیں ہے، اور ذات باری وہ تو اس سے منزہ ہے. سخر، تو ہم نے کہہ دیا تھا کہ اللہ یستہزئ بہم اے یجازیہم باستہزاء، اللہ کریم انہیں ان کے تمسخر کا بدلہ دے دے گا. تو سیم میننگ از مینٹ ہیئر، یہی معنی مراد ہے کہ سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ انہیں مسخرے کا بدلہ ضرور دے گا. سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ انہیں مسخرے کا بدلہ ضرور دے گا. اور وہاں پہ تو ایک حدیث ہے وہ ہم نے تطبیق کر دی تھی، بقرہ میں حدیث تطبیق کر دی تھی، امام ترمذی نے نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دیا جائے گا. جب وہ تنگ ہو جائیں گے تو دوزخ کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائے گا، اور ایک فرشتہ انہیں آواز دے دے گا تعالو، ادھر آؤ، ادھر آؤ. یہ نہیں کہا کہ اوہ نکل بھی جاؤ، نہیں ادھر آؤ. تو وہ ہاں 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 گرتے پڑتے گرتے پڑتے گرتے پڑتے گرتے پڑتے ہاں تو ہوئے دروازے تک آ پہنچے کہ شاید ایک پٹل آرڈر آ گیا کہ پٹ کر دو ان کو. اور جب وہاں پہنچ جائیں گے تو فرشتہ فوراً دروازہ بند کر دے گا. تو یہ ہوگا تمسخر اڑانا ان کا. اچھا، وَلَهُمْ
سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم۔ اب یہ منافقین ان کے رشتے تھے مخلص مسلمانوں سے بھی، بھائی مخلص مسلمان ہے، دوسرا بھائی منافق بنا ہوا ہے۔ اب اس کے دل میں تھا کہ اس کے لیے میں سفارش کروں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، سفارش کروں کہ جی میرا چچا زاد ہے، یہ میرا کزن ہے، اس کو اگر آپ معاف کر دیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر آپ اس کے لیے ایکسکیوز کرواتے ہیں، اس کے لیے بخشش مانگتے ہیں، اگر آپ نے بخشا بھی تو اللہ کریم کبھی نہیں بخشے گا۔ استغفر لہم، آپ مغفرت مانگے ان کے لیے، اولا تستغفر لہم، یا نہ مانگے ان کے لیے، ان تستغفر لہم 70 مرہ۔ I don't agree with the مفسرین who said کہ یہ خطاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ That is not only related to رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ خطاب عام مسلمانوں کے ساتھ تھا کہ آپ کے رشتہ دار ہوں گے یہ منافقین، لیکن اگر آپ ان کے لیے بخشش مانگے بھی اللہ کریم کبھی بخشے گا نہیں۔ اگر آپ 70 مرتبہ بھی بخشش مانگے تو اللہ کریم کبھی معاف نہیں کرے گا۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، استغفر لہم، اب یہ صیغہ تو ہے امر کا، صیغہ ہے امر کا، لیکن اس کا مفہوم وہ انشاء والا نہیں، یہ خبر والا ہے۔ استغفر لہم مانا سواء علیک تستغفر لہم او لا تستغفر لہم، یہ برابر ہے آپ کے لیے اگر آپ ان کے لیے مغفرت مانگتے یا نہیں مانگتے۔ اگر آپ مغفرت مانگتے ہیں ان کے لیے 70 مرتبہ بھی، فلن یغفر اللہ لہم، ہرگز اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا ان کو، ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس وجہ سے کہ یہ لوگ کفر کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انکار کر چکے ہیں اللہ کے ذات کی، اللہ کے حکم کا انکار ایکچولی اللہ کی سپریمیسی اور سورنٹی کا انکار ہے، اور اللہ کی سپریمیسی اور سورنٹی کا انکار اس کی انٹیٹی اور ایگزسٹنس کا انکار ہے کہ اگر اللہ ایگزسٹ کرتا ہے، یہ سارے کائنات کا خالق ہے، تو دیر از نو اینی روم ٹو ڈینائی اینڈ ریجیکٹ اینی ون آف ہز کمانڈمنٹ اینڈ آرڈر۔ پھر آپ ریجیکٹ کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ ریجیکٹ کرتے ہیں اٹ مینس کہ الٹیمیٹلی یو آر گوئنگ ٹو ڈینائی دی ویری ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ آپ اس سے انکار کرتے ہیں کہ ہے نہیں۔ تو اس لیے اللہ کریم نے وہ انداز اپنایا کہ ذالک بانہم کفروا باللہ، اس وجہ سے کہ یہ لوگ انکار کر چکے اللہ تعالیٰ سے، ورسولی، اللہ کے رسول سے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ کبھی گائیڈ نہیں کرتا القوم الفاسقین، بدماش قوم کو۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، فرح المخلفون ریجائز کر چکے ہیں، فرحمین بغلے بجا چکے ہیں، اردو میں مانا ہوگا کیا؟ بغلے بجانا۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، بغلے بجا چکے ہیں وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، بمقعدہم ان کے پیچھے رہنے اور ان کے بیٹھنے پر، خلاف رسول اللہ، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک میں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ بغلے بجا رہے تھے کہ جی ہم تو بچ گئے اور وہ تو وہاں ڈیر ہو جائیں گے۔ رات جو میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ تو اس انتظار میں تھے کہ U3000 کا لشکر کیسر روم اور اس کے فوج کے ہاتھوں یہ تو وہاں ڈیر ہو جائے گا اور ہم مدینہ کے سیاہ سفید کے مالک بن جائیں گے۔ فرح المخلفون، ریجائز کر چکے تھے المخلفون، وہ پیچھے رہنے والے، بمقعدہم خلاف رسول اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے بیٹھے نہیں گئے۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، اور وہ جو برا مان چکے تھے کہ جہاد کر دیں اپنے اموال سے، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنے ابدان سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَقَالُوا، اور وہ کہہ چکے تھے لا تنفروا فی الحر، بلا کی گرمی ہے، لا تنفروا فی الحر، آپ نہ نکلیں شدید گرمی میں جہاد کے۔ ایک تو مسئلہ یہ کہ قحط کا زمانہ تھا، دوسرا گرمی کا زمانہ تھا، اور تیسرا مسئلہ کیسر روم اور سپر پاور سے ٹکر لینی تھی، تو انہوں نے کہہ دیا لا تنفروا فی الحر۔ وقالوا، اور وہ کہہ چکے لا تنفروا، نہ نکلے آپ لوگ فی الحر، اس شدید گرمی میں، قل آپ کہہ دیجئے او میرے نبی، نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ کی گرمی اس سے زیادہ تیز ہے، جو اس گرمی کو نہیں برداشت کرے گا for the sake of Allah, he will go right away to the hellfire and he will face the fire there، وہ وہاں اس گرمی کو فیس کرے گا۔
قل آپ کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اشد وہ بہت سخت حرا گرمی کے اعتبار سے، لو کانوا یفقہون کاش اگر ان کا عقل کام کرتی. فقاہت کا معنی ہے بات کی تہ تک پہنچنا. فقیہ کو فقیہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حدیث کی تہ تک جا پہنچتا ہے، وہ آیت کی تہ تک جا پہنچتا ہے. صحیح ہے. اور یہاں دو چار کتابیں پڑھ کر ہر ایک آدمی فقیہ بن جاتا ہے. کئی دونوں مور دین ابو حنیفہ اینڈ شافعی مالک اینڈ احمد بن حنبل، وہ تو گئے گزرے زمانے کے لوگ تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. Even you can ask them about the basic kinds and categories of hadith. You know something about hadith? No? He doesn't know anything. اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن دو چار کتابیں پڑھی پھر وہ بغل میں دبائے یہ حدیث میں یہ آیا ہے، یہ حدیث میں آیا ہے. ایک آدمی یہاں آیا، اس نے کہا جی بخاری نے حدیث میں لکھا ہے. میں نے کہا میں بخاری کو مانتا ہی نہیں. کیا مسلم کی حدیث ہے؟ میں نے کہا میں مسلم کو مانتا ہی نہیں. اس نے کہا جی آپ مسلم کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا قطعاً نہیں مانوں. اس نے کہا جی یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ میں نے کہا کہ جس چیز کو آپ مسلم کے حوالے سے، جس پلی کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں، مسلم خود اس کی مخالفت کر رہا ہے. وہ خود تو شافعی کی تقلید کر رہا ہے، آپ اگینسٹ دی تقلید مسلم کی روایت پیش کر رہے ہیں. Then you have no any right to quote the hadith narrated by امام مسلم. بھائی وہ امام مسلم جو خود شافعی کو فالو کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے زیر محدث کے لیے لازم ہے کہ شافعی کو فالو کرے، نہیں ون آف دا فقہا کہ کسی ایک فقیہ وہ فالو کریں. اب آپ کے لیے مسلم کی وہ روایت کیسی حدیث حجت بن سکتی ہے اور دلیل بن سکتی ہے؟ یو آر گوئنگ اگینسٹ دی ویری فلاسفی آف امام مسلم اینڈ امام بخاری. لو کانوا یفقہون کاش کے وہ بات کی تہ تک جا پہنچے. فلیضحکوا قلیلا سیغہ تو ہے امر بالام کا، لیکن اس کا معنی امر والا نہیں ہے. اسے کہتے ہیں انشاء بمعنی الخبر، اسے ہم کہتے ہیں انشاء بمعنی الخبر. یہ گرامر کا مسئلہ ہے. انشاء بمعنی الخبر. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. لفظ کا معنی تو یہ ہے کہ وہ توڑا ہنسیں اور ڈھیر سارا روئیں. وہ توڑا ہنسیں اور ڈھیر سارے روئیں. تو یہ بات بنتی نہیں ترجمہ کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے. تو اللہ کریم نے فرمایا فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. ایک کو آپ لیں گے انشاء والا اور دوسرے کو لیں گے خبر والا کہ فلیضحکوا قلیلا وہ توڑے سے ہنسے، ولیبکوا کثیرا ویبکون کثیرا بہت دیر سارے رو جائیں گے. یہ نہیں کہ دیر سارے روئیں، توڑا ہنسے دیر سارا رو پڑیں گے. فلیضحکوا قلیلا وہ توڑا ہنسے، ولیبکوا کثیرا اور بہت سارا رو پڑیں گے. جزاء بما کانوا یکسبون یہ بدلہ ہے اس عمل کا جو وہ تسلسل سے کرتے رہے. فرجعک اللہ الی طائفۃ منہم اگر اللہ کریم نے آپ کو موقع دیا کسی ایک طائفے کے متعلق ان میں سے، اللہ نے آپ کو لوٹا دیا، مین آپ کو موقع دے دیا ان منافقین کے کسی طائفہ کے حوالے سے، کسی گروہ کے حوالے سے. فاستاذنوک للخروج اور انہوں نے آپ سے اجازت مانگی، للخروج جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگی. اگر اس غزوہ تبوک کے بعد موقع تو آتے رہیں گے، کیونکہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جہاد کوئی ایسی پریکٹس تو نہیں جو کسی خاص وقت کے لیے مختص ہے، یہ تو قیامت تک جاری ساری رہے گی. الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ کہ جہاد یہ قیامت تک جاری ساری رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان وہ دو طبیعتیں رکھتا ہے. کتنی طبیعتیں؟ دو طبیعتیں رکھتا ہے. ایک طبیعت اس کی ہے حیوانیت والی اور دوسری ہے اس کی ملکوتیت والی. حیوانیت والی طبیعت نے اس میں دو چیزیں پیدا کر دی ہیں، ایک قوت شہوی اور دوسرا قوت غضبی. ایک قوت شہوی اور دوسرا قوت غضبی. اب شہوت کے حوالے سے اس نے کسی چیز پہ ہاتھ ڈالنا ہے، اور اگر وہ کسی اور کا ڈیو رائٹ ہو تو وہ بھی انسان ہے، اسی نے ڈیفینس کرنا ہے. اسی نے کیا کرنا ہے؟ ڈیفینس کرنا ہے. اب ایک جانب سے ہاتھ ڈالنا، دست درازی کرنا، اور دوسری جانب سے ڈیفینس. نتیجہ کیا ہوگا؟ لڑنا. نتیجہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جھگڑا اور جنگ کرنا انسانوں کے درمیان یہ نیچر کا تقاضا ہے، یہ ہوتے رہے. اب جھگڑے کا بیس کیا ہے اور بنیاد کیا ہے. تو جس طرح دیگر سارے تقاضے ہیں حیوانی قسم کے انسانوں کے لیے، تو ملکوتی ٹائپ انسانوں کے لیے عقیدہ اور دین ان کے خواہشات میں سب سے بنیادی خواہش ہے. ان کی تو نیچر ٹرانسپیرنٹ ہو چکی ہے، تو وہ حاصل کریں گے دین کو.
دیگر لوگ اسی کو اپنے لیے خطرہ سمجھیں گے, وہ ڈیفینس کریں گے, رکاوٹ ڈالیں گے. وٹ ول بی دا الٹیمیٹ ریزلٹ؟ رائٹ. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ, روز قیامت تک جہاد کا جاری ساری رہنا یہ ایک منطقی اور عقلی مسئلہ ہے. یہ ایک منطقی اور عقلی مسئلہ ہے. لوگ اپنے فلسفوں سے اگر اس کو ادھر ادھر کروانا چاہے وہ کر نہیں سکتے, وہ ہو نہیں سکتے. اگینسٹ دی نیچر آف دا ہیومن بینگ, دیٹس اگینسٹ دی نیچرل لا, دیٹس اگینسٹ دی نیچرل پروسیس, نیچرل پروسیس کے خلاف. تو اب بعد میں بھی آپ کو جہاد کی ضرورت پیش آئے گی, اور یہ لوگ اپنے ریکارڈ کی درستگی کے لیے آپ کے پاس آئیں گے, ہم بھی جانا چاہتے ہیں, ہم تو آپ اسے ڈسکریڈٹ کر دیں, فارے وہ ڈسکریڈٹ کر دیں کہ خبردار اگر کسی نے یہ بات کی کہ میں آپ کے ساتھ نکلوں گا. فَإِرْجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ, اگر اللہ نے لوٹا دیا آپ کو إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ, کسی گروہ کے حوالے سے, فَاسْتَأْذَنُوكَ کا, اور انہوں نے اجازت مانگی آپ سے, لِلْخُرُوجِ جہاد کے لیے نکلنے کی, فَقُلْ تو آپ کہہ دیجئے لَن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا, ہرگز نہ نکلو میری رفاقت میں کبھی بھی, وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا, اور ہرگز فائٹ نہ کریں میرے معیت میں عدوًا دشمن کے ساتھ. إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ, تاکہ آپ لوگ رضیتم بالقعود اول مرہ, آپ رضیتم خوش ہو چکے تھے اور آپ پریارٹی دے چکے تھے. خوش ہونا ان اے سینس کہ آپ نے گھروں میں بیٹھنے کو پریارٹی دی تھی جہاد کے حوالے سے, جہاد میں نہیں گئے, آپ گھروں میں بیٹھے. انکم رضیتم بالقعود اول مرہ, تاکہ آپ لوگ ترجیح دے چکے تھے بالقعود گھر میں بیٹھنے کو, اول مرہ اس اولین مرہ میں یعنی غزوہ تبوک کے حوالے سے. فقدوا, تو جا کے بیٹھ جائیے, مال خالفین, ان لوگوں کے ساتھ جو گھروں میں پیچھے رہنے والے. تو گھروں میں پیچھے کون رہتے ہیں؟ تو یہ اللہ کی جانب سے اتنا غیرتی جملہ ہے کہ فقدوا مال خالفین, جا کے اپنی بیویوں کے پاس واپس بیٹھے. رضوا بأن يكونوا, ہاں, انکم رضیتم بالقعود اول مرہ, تاکہ آپ لوگ رضیتم خوش ہو چکے تھے یعنی ترجیح دے چکے تھے, آپ نے چوز کیا تھا یہ بالقعود اول مرہ, اول مرہ میں آپ بیٹھنے کو ترجیح دے چکے تھے. فقدوا, تو جا کے بیٹھ جائیے, مع الخالفین, پیچھے رہنے والوں کے ساتھ. ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا, اور آپ جنازہ نہ پڑھیں علی احد منهم, کسی ایک بھی منافق پر, منهم ان میں سے, ماتا جو مر جائے, ابدا کبھی بھی. آیت کا نزول ہو گیا جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا رئیس تھا وہ مر گیا, اور اس کا بیٹا تھا, اس کا نام بھی عبداللہ تھا, عبداللہ ابن ابی ابن سلول, اور وہ بڑا مخلص مسلمان تھا, حضور پاک پہ جان نچھاور کرنے والا, حضور پاک پہ جان نچھاور. بلکہ غزوہ بنی مستلق میں اس خبیث نے جو انداز اپنایا اور مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت اور افتراء باندھی, اور حضور الصلوۃ والسلام مسجد میں رو پڑے, حضور السلام مسجد میں رو پڑے, حضرت ابوبکر روتے رہے, حضرت ام رومان عائشہ کی والدہ محترمہ وہ بھی روتی رہی, صحابہ کرام روتے رہے, صحابہ کرام. عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کنسپیریسی کروا دی تھی, صحیح, اور جب اس کے بیٹے عبداللہ کو پتہ چل گیا تو اس نے تلوار اٹھائی, اور وہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا کہ میں دیکھتا ہوں یہ خبیث کیسے گھر آ جاتا ہے. اپنے باپ کے متعلق کیجیے کہ اس بدترین آدمی کو میں نے اپنے گھر نہیں چھوڑنا, میں نے اسے یہاں ڈیر کرنا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں جب میرے نبی کا مخالف ہے, جب میرے دین اور عقیدے کا مخالف ہے, جب میرے نبی کے عزت پر اس نے حملہ کر دیا. تو ایک صحابی نے دوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ عبداللہ تو دروازے پر کھڑا ہے اپنے گھر کا, باپ آئے گا تو مروا دے گا اسے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پاس پیغام بھجوایا کہ آ جائیں. وہ آ گیا, اس نے کہا کہ باپ کو اندر جانے دیں. اس نے کہا جی میں تو عزم کر دیا تھا, آپ کا حکم ہے, ٹھیک چلے جائیں. لیکن جب وہ مر رہا تھا تو اسے اپنے بیٹے سے کہہ دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اس سے 2 اپیلیں کر دیں. ایک تو یہ کہ میری کفن کے لیے وہ اپنے بدن سے لگا ہوا قمیص دے دیں. اس طرح ہم بھی, ایک آدمی دین کرتا نہیں, اس میں دین ہوتا نہیں, ہم بیت اللہ کے خلاف اس کے آنکھوں میں ڈال دیتے ہیں, اور زمزم کا کپڑا وہ اس کا کفن کروا دیتے ہیں. کہ ہماری یہ غلط فہمی ہے کہ شاید بیت اللہ کے خلاف نے اس کو اللہ کے عذاب سے نجات دلانا ہے. یہ جو لوگ
عمل اور کردار کے حوالے سے ان کی اپر سٹوری خالی ہو جاتی ہے، وہ تصور خالی ہو جاتا ہے، تو وہاں توہمات گر کر لیتا ہے. خانہ خالیلہ دل میں گیرد، خانہ خالیلہ دل میں گیرد اور مغز خالی کارخانہ شیطان است. فارسی میں دو مکنے کے خانہ خالیلہ دیو میں گیرد، کہ جو ابانڈن قسم کا گھر ہو، ڈیزرٹڈ قسم کا گھر ہو جس میں لوگ نہ رہ رہے ہوں، تو اسی میں جنات بسیرا کر لیتے ہیں. تو جب آپ کی اپر سٹوری عملیت اور کردار کے حوالے سے اور عقائد کے حوالے سے کاپی ہو جائے تو وہاں پہ توہمات آ جاتے ہیں، سپرسٹیشنز آ جاتے ہیں. صحیح. اور پھر آپ کو اس قسم کے سہارے لینے پڑتے ہیں. کس قسم کے سہارے؟ جس طرح یہ پریسٹ کے پاس جاتے ہیں، صحیح ہے، اور پریسٹ پارڈن کروا دیتے ہیں، صحیح ہے، تو ہم پھر پیر کے پاس جاتے ہیں. پیر اور پریسٹ اس کا وزن ایک جیسا ہے. قرآن روم نے بڑی عجیب بات کہی کہ غیر شیطان میں کو ندام اشولی بربلی ان نست لانت بربلی. تو کہتے ہیں کہ کاری شیطان میں کو ندام اشولی 90% پیران ناٹ کرام، 90% پیران وہ آ گئے پیر صاحب کے مرید تو اس کو پتا ہے. یہ بیت میں سے یہ سب کچھ جانتا ہے. اگر آپ نے پیروں کا پتہ کرنا ہے پھر صاحب سے پتہ کرنے تو میرا روم فرماتے کہ کار شیطان میں کو ندنا مشولی گرولی ان نست لعنت گرولی. کہ اس کے کردار کو دیکھے، کردار سارا شیطانوں والا اور اپنے کو ولی سمجھ بیٹھا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ولی کی ڈیفینیشن اور مصداق یہی ہے تو ولیوں پر میں لعنت بھیجتا ہوں. پھر گرولی ان نست لعنت گرولی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ اذا رأيتم رجلا يطير في الهواء او يسبح على الماء فلا تغضوا في شيء حتى تخرجوا الكتاب والسنة. جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور یا اوشن پہ تیر رہا ہے وداؤٹ اینی مینز اینڈ سورس، کوئی چیز ہے نہیں، میٹیریل سورس اس کے پاس، لیکن وہ تیر رہا ہے. تو حضرت شیخ نے فرمایا رحمہ اللہ کہ فلا تغضوا في شيء، خبردار اولیاء کے رجسٹر میں اس کا نام نہ درج کریں کہ بہت بڑا ولی ہے، ہوا میں تیر رہا ہے اور بہت بڑا ولی ہے، اوشن کو بغیر کسی شپ کے پار کر رہا ہے. وہ فرماتے فلا تغضوا في شيء حتى تخرجوا على الكتاب والسنة، کیونکہ ولایت کے لیے، بزرگی اور صلاح کے لیے اور تقوی کے لیے معیار یہ کوئی ہوا میں اڑنا یہ تو جھوٹ ہے، استدراج ہے. یہ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اسے کتاب و سنت کی کسوٹی پر کر کے کتاب و سنت کے حوالے سے اس کا کردار کیا ہے. صحیح ہے. تو بنگ پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، صحیح، کلی نہیں آتی، وضو کا طریقہ یاد نہیں، نماز تو پڑھتے ہی نہیں، چمٹا بجاتے ہیں، کچکول ہاتھ میں گلے میں ڈالا ہوا پتہ نہیں 200-250 ٹکڑوں کا کھنڈ، کیا کہتے ہیں اسے، زمین، اسے اردو میں کیا کہتے ہیں وہ جو اوپر ڈالتے ہیں وہ گدڑی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، گدڑی سی وہ ڈالے ہوئے کہ جی یہ پہنچے ہوئے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں بھائی پہنچے ہوئے ہیں ہیل فائر میں، کیونکہ رسول طاقت تو یہی کہہ رہی ہے اس قسم کے لوگ تو ہیل فائر میں پہنچ جاتے ہیں، جہنم کے کنارے پہ پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائیں. اور مسلمان وہ بھی ان کرسچین کی طرح توہم پرست ہو چکے ہیں. ارے بابے ملنگ، بابے ملنگ ایک عجیب چیز ہے، خدا رحم فرمائے. ملنگ اور مونک یہ ایک عذاب ہے خدا بندی، مونک اور ملنگ یہ ایک عذاب ہے خدا بندی. تب شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسے قرآن سنت پہ پیش کر دیں. تو شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے اس سے پوچھا، حضرت لوگ کہتے ہیں بڑے ولی ہیں. اس نے کہا میرا کبھی یہ دعویٰ نہیں کہ میں کوئی بڑا ولی ہوں، اللہ کا بندہ بھی بن جاؤ تو یہ بھی بڑی شان ہے. تو اس نے کہا نہیں جی ساری دنیا کہتی ہے کہ آپ بڑے ولی. تو اس نے کہا بھائی بات کہنے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ اس نے کہا ہم نے آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی، کرامت نہیں دیکھی. اس نے کہا کرامت ایک تو اس کا لفظی معنی ہے، کرامت کا معنی جنراسٹی، ایک اس کا معنی ہے. کرامت کا دوسرا معنی نوبلٹی، یہ دوسرا معنی ہے اس کا. کرامت کا دوسرا معنی ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی، یہ تیسرا معنی ہے اس کا. لیکن کرامت جو یہاں استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں امر خارق العادہ، یعنی جو کام عادت میں عام آدمی نہیں کر سکتا. کوئی آدمی کر جائے، کوئی آدمی کر جائے اور آدمی نہیں کو تو لوگ کہتے ہیں صاحب کرامت ولی ہے. کیا ہے؟ صاحب کرامت ولی ہیں. تو اس نے کہا کہ ہم نے آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی. اس نے کہا کہ کیسی کرامت؟ اس نے کہا کتوران فی الہوا، جس طرح ہوا میں اڑنا. تو شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر یہ ہے ولایت تو میرے خیال میں یہ مکیاں تو سارے اولیاء اللہ ہیں، کیونکہ وہ تو بیٹھتے ہی نہیں ایک منٹ کے لیے، ایک منٹ میں 10 بار بنگ 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 ادھر ادھر کر جاتے ہیں. تو مکی مچھر تو سارے اولیاء اللہ ہیں. اس نے کہا کہ سب ہے الماء، یہ اوشن پہ تیرنا،
تو اس نے کہا پھر مینڈل سارے اولیاء اللہ ہیں، وہ تیرتے رہتے ہیں، وہ تیرتے رہتے ہیں. تو اس نے کہا جی پھر ولایت کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا ولایت اس کی اصل تعریف ہے الاستقامت علی الدین ہی فوق الکرامہ، کہ دین پر سٹیبلٹی اس آدمی کی کتنی ہے، 24 گھنٹے لائف میں یہ دین کو کتنا فالو کر رہا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اس نے کسی نے کہہ دیا کہ جی ایک بہت بڑے ولی کسی دنیا سے آئے ہیں، آپ دہلی میں ہیں. اس نے کہا چلو ملاقات کے لیے چلتے ہیں. کہاں چلتے ہیں؟ ملاقات کے لیے چلتے ہیں. وہ جب آئے تو جہاں وہ بیٹھے تھے بیت اللہ کی طرف اس نے اس طرح پاؤں پھیلائے ہوئے تھے، قبلے کی طرف پاؤں پھیلائے ہوئے تھے. شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہاں دروازے سے الٹے پاؤں پھیل گئے. ساتھی نے کہہ دیا جی ملاقات نہیں کرنی؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جی لوگ کہتے ہیں بڑے ولی ہیں. اس نے کہا کہ مجھے تو اسلام پر بھی شک ہے اس کا، کیونکہ اس آدمی میں آداب نہیں ہے. وہ بیت اللہ کی بے ادبی کر رہا ہے، بیت اللہ کی طرف اس طرح پاؤں پھیلائے ہوئے. اس نے کہا کہ دین کلہ ادب، من حرم الادب فقط حرم الخیر کلہ، کہ دین تو ادب کا نام ہے، یہ رسپیکٹ کا نام ہے. کس چیز کا ادب؟ شعائر اللہ کا. کس چیز کا ادب؟ شعائر اللہ کا، قرآن کریم کا ادب. صحیح ہے. کچھ لوگ آ جاتے ہیں، آپ کہیں بھائی یہ قرآن کریم پر آپ نہ رکھیں، وہ کہتے ہیں یہ جہالت کی انتہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کارپیٹ تو پاک ہے، کارپیٹ پاک ہے. اب دنیا میں کسی بھی فقیر نے نہیں کہا کہ جو منہ کا لعاب ہوتا ہے تھوک یہ ناپاک ہے. یہ پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ ہاں یہ پاک ہے. تو اگر آپ وہ تھوک اپنے منہ سے نکال کر اس آدمی کے چہرے پر ڈال دیں اور وہ کوئی اعتراض کر دیں، آپ کہہ رہے ہیں بھائی کیا ہوا یہ تو پاک تھوک ہے. یہ پاک تھوک ہے، آپ کو کیوں اس پہ غصہ آ جاتا ہے؟ آپ نے پاک کارپیٹ پر پاک قرآن رکھ دیا ہے، میں نے پاک چہرے پر اپنے پاک تھوک ڈال دیے. ڈزنٹ میک ڈفرنس. ہاں کیونکہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے. ادب بہترین چیز ہے. اللہ تعالی ہمیں با ادب بنا دے. اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہ بے ادبی کا مرکز ہے. یہاں تو آداب نامی کوئی چیز ہے نہیں. وہ میرا بیٹا آج مجھ سے پوچھ رہا تھا، ابھی کوئی اس کو پروجیکٹ دے دیا تھا اسلام پر، تو وہ اس پر کوئی آرٹیکل لکھ رہا تھا. تو اس نے کئی غیرت کے حوالے سے کوئی بات کرنی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ غیرت کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں. میں نے کہا یہ لوگ جانتے نہیں، تو انہوں نے انگریزی میں اس کے لیے کوئی لفظ سرے سے تجویز ہی نہیں کیا. اچھا نہیں صاحب، ہاں صحیح ہے. یعنی یہ غیرت، حیا، یہ قسم کی چیزیں یہ ہوتی نہیں ہے. حیا کے لیے کبھی ہم کہتے ہیں بیشفلنس اور کبھی کہتے ہیں موڈسٹی. کوئی ادھر ادھر سے کوئی لمبی ترنگی بات کہ بھائی کوئی مفہوم واضح ہو جائے، ہوتی نہیں وہ. اور ہم اپنے ملک سے اٹھ کے آ گئے. تو شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الاستقامہ فوق الکرامہ، الاستقامہ فوق الکرامہ. اور فارسی کا ایک شاعر نے اسی واقعے کو منظوم پیش کر دیا. تو اس نے کہا کہ شیخ جنید نے جواب دے دیا کہ ماں برائے استقامت آمدین نے پے کشف و کرامت آمدین. ماں برائے استقامت آمدین، مسلمان کی ذمہ داری ہے دین پہ استقامت کا اظہار کرنا. ان الذین قالوا